بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آپ کو آپ کے بھائی عادل راجہ کا سلام پہنچے. بریکنگ نیوز سولجر سپیک ایکسکلوزیو لے کے میں آپ کے پاس حاضر ہوں، اور ہمارے ساتھ پاکستان کا جو برٹش پاکستانی ہیرو ہمارا شہزادہ بھی موجود ہے، اور وہ اس وقت ہمیں جوائن کرے گا. آپ کو شایان علی اس وقت نظر آ رہے ہیں. شایان السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ وعلیکم السلام. I'm very well. آپ کیسے ہیں؟ Thank you for having me on the show. اللہ کے کرم. کل سے آپ انتظار کر رہے تھے، مجھ سے بھی آپ نے رابطہ کیا. جج ہمایوں دلہ جی ور جو ہے اس کو آپ ڈھونڈ رہے تھے ہیتھرو پہ. تو میری اطلاعات کے مطابق جو اس وقت کور آفیسر ہے میجر فیصل ریٹائرڈ، جو وہاں پہ ڈیوٹی کر رہا ہے آئی ایس آئی کا، وہ اس کو پچھلے دروازے سے آپ سے بچا کے نکال کے لے گیا. اور آئی ایس آئی کیونکہ فرنٹ دروازے پر آئی ایس آئی والے آپ کی تصویریں بھی بنا رہے تھے، ایک تصویر جی آپ نے میرے ساتھ شیئر کی، وہ آئی ایس آئی ہی کا نمائندہ مجھے لگتا ہے وہاں کا جو لنڈن ایمبیسی میں پوسٹڈ ہے. مزید میں اس کو ایگزامن کر کے آپ کو نام بھی بتا دوں گا، لیکن میری اطلاعات میرے ذرائع آئی ایس آئی میں دعویٰ کرتے ہیں کہ جو میجر فیصل ہے وہ اس کو نکال کے وہاں سے تو لے گیا، لیکن یونیورسٹی آف ہل آج آپ پہنچے، اور یونیورسٹی آف ہل پہنچ کے آپ نے اس کو کنفرنٹ کیا جج دلاور کو، اور وہ وہاں پہ تصویریں لے رہا تھا، اور آپ کو دیکھ کے اس کی جو ہے وہ جان نکل گئی، اور اس کی جی جان نکلی ہے. اور آپ کو دیکھ کے جو ہے وہ فوراً وہاں سے بھاگا، اور بھاگ کے اس نے جو ہے وہ اندر سارے کے سارے دوڑ گئے ہیں. اور اس کے بعد ایک وہاں پہ بعد میں ایک گنجا آدمی باہر آ کے اس نے آپ کے اوپر حملہ کیا. بعد میں ہمیں پتا چلا کہ اس آدمی کا نام جو ہے وہ پروفیسر نیاز علی ہے. اس نے آپ کو دھمکیاں دیں. جو بھی آپ کے ساتھ سین ہوا یہ آپ کو سکرین کے اوپر عزیزان من ہم آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں کہ یہ صاحب ہیں. انہوں نے ویڈیو میں آپ کو دکھاتا ہوں جس کے اندر یہ اٹیک کر رہے ہیں شایان علی کو. اور یہ پہلے تو میں نے کہا کوئی سیکیورٹی کا یا آئی ایس آئی کا بندہ ہوگا جس طرح یہ بدماشی کر رہے ہیں وہاں پہ شایان کے ساتھ، لیکن شایان نے ان کے اوپر پولیس رپورٹ بھی کرا دی ہے اب، کیونکہ شایان جو ہے وہ یو کے میں ہے. یہ آپ دیکھیں شایان کیا بات وہاں پہ کر رہے ہیں، آپ کو نظر آ رہا ہے پرامن طریقے سے آرام سے بات کرتے ہوئے شایان وہاں پہ جا رہے ہیں. شایان نے کسی قسم کی کوئی کی جو ہے وہ زیادتی نہیں کی، کوئی شور نہیں مچایا. یہ دیکھیں دیکھ کے شایان کو بھاگ رہے ہیں سارے کے سارے اندر، اور شایان بڑے آرام سکون سے وہاں پہ چلتے ہوئے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد یہ جو پروفیسر نیاز ہے وہ گنجا آدمی سب سے آخر میں جا رہا ہے. آپ دیکھیں اس نے کیا کیا ہے آخر میں آ کے، یہ ذرا ملاحظہ کیجئے گا، پھر اس کے اوپر مزید بات کرتے ہیں شایان سے. یہ دیکھیں اس نے اٹیک کیا باقاعدہ طور کے اوپر شایان کے اوپر اس بندے نے، اور اس بندے کی آپ جرت ملاحظہ کریں. یہ اپنے آپ سے اس طرح یونیورسٹی آ کے اس نے اسٹریٹ فارورڈ اٹیک کیا ہے آ کے یو کے اندر. ویڈیو پولیس کی بھی اگر آپ یو کے میں بنا رہے ہو تو آپ روک نہیں سکتے. اور یہ یونیورسٹی آف ہل کا پروفیسر نیاز شاہ ہے. اس گنجے آدمی نے جو ہے یہ اٹیک باقاعدہ طور کے اوپر شایان پہ کیا، اور شایان سے مزید ہم اس کی تفصیلات لیتے ہیں. شایان یہ ہوا کیا اور دلاور کی کیا حالت تھی آپ کو دیکھ کے؟ ذرا تفصیلات ہمیں بتائیے گا پلیز. میں آپ کو بتاتا ہوں. ہم یہاں کافی ارلی مارننگ سے آئے ہوئے ہیں. یہ جو حل ہے اسی حل لندن سے جہاں میں رہتا ہوں اراؤنڈ 5-6 آور کی ڈرائیو ہے. تو ہم نے لیو کیا تھا لندن کو ویری ارلی مارننگ اراؤنڈ 1-2 AM، اور ہم روڈ پہ رہے ہیں. I kid you not, over the last 3 days ہم نے ٹوٹل 1-2 آور کی نیند کی ہوئے گی. لیکن آف کورس نیند آ نہیں رہی ہے، ایسی انہوں نے کیا غداری کر لی ہے، انہوں نے عمران خان پہ ٹرائل کیا. میں بتاتا ہوں جو یونیورسٹی ہے، یہ یونیورسٹی آف ہل یا ایک پبلک ایریا ہے جہاں ایکسیسیبل ٹو پبلک ہے، جہاں میں پریزنٹ تھا اور جہاں میں ویڈیوز ریکارڈ کر رہا تھا. میں نے دیکھا کہ بالکل اس جگہ پہ جہاں میں کھڑا ہوں ایک ہی کلاس روم ہے پوری یونیورسٹی میں جو ایکٹیو ہے اور جس کی لائٹس آن ہوئی بھی ہے. اور اس کلاس روم میں ہم نے اسیوم کر لیا تھا کہ وہی کلاس روم ہے جو ججز کا کلاس روم ہے، یہ جو اور ہے جو ہیومن رائٹس آئرونکلی سکھا رہے ہیں ہیومن رائٹس وائلیٹرز کو. اور پھر کوئنسیڈنٹلی میں وہاں کھڑا ہوں میری ٹیم کے ساتھ، اور لیڈیز بھی ہمارے ساتھ موجود تھی ٹیم میں ایز یو مسٹ نو.
میں دیکھتا ہوں کہ پیچھے کافی لوگ گیدر ہو گیا پکچر کے لیے. میں ذرا اور آگے آتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ ایک انڈیویجول جو یہ جج ہمسیلف دلاور, یہ ٹپ ٹوز پہ جاتی ہے, آئی کیڈ یو نو, یہ ٹپ ٹوز پہ جاتی ہے, اور جب یہ مجھے دیکھتی ہے, یہ مڈ پکچر جو ان کی اینیل سیریمونی ہوتی ہے پکچر کی, مڈ پکچر یہ پکچر کو چھوڑتے ہیں اور یہ اندر بھاگ جاتی ہے اور پوری پکچر ڈسٹرپٹ ہو جاتی ہے. مجھے نہیں لگتا آج پکچر انہوں نے بنائی بھی ہے جو یہ اینیولی پکچر بناتی ہے, شاید یہ کل بنائی گئی یا پرسوں بنائی گئی یا میرے جانے کے بعد انہوں نے پکچر بنا دی ہے. لیکن ایز فار ایز آئی کین ٹیل, آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ پکچر بنا رہے تھے اور ایک دم انہوں نے دوڑ لگائی ہے ود ان 2 seconds of seeing me. میں اس میں کافی کنفیوز تھا, آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے بگننگ میں, اس میں کہہ رہا تھا یہ, میں پوچھ رہا تھا کہ یہ وہی ہے, یہ وہی ہے, اور جب انہوں نے دوڑ لگائی کنفرم ہو گیا کہ یہ بزدل وہی ہو سکتا ہے, اسی کے انصاف سے بھاگ رہا ہے. تو میں نے سلولی واک کرنا شروع کر دیا جہاں وہ اندر بھاگ گیا تھا, جب وہ اندر بھاگ گئے تھے. اور آف کورس میں رن نہیں کر سکتا ہوں, اس لیے اگر میں رن کروں گا تو پھر میں تھریٹ پرسیو کیا جاؤں گا, تو میں نے رن نہیں کیا. کافی پیسفلی میں گیا, کافی کاملی میں گیا, اور جب میں وہاں پہنچا انٹرنس میں, ایک صاحب آتے ہیں, میں ان کو اپنا ہاتھ ایکسٹینڈ کرتا ہوں ایز گڈ جیسچر, وہ اپنا ہاتھ کو ایسے فرم کر دیتے ہیں کہ میرے ہاتھ کو نہیں شیک کرنا ہے, اور ایک دم جو میرے کیمرہ پرسن تھے ایٹ دیٹ ٹائم, ان کو پہلے پش کرتے ہیں پھر بولتے ہیں ٹرن دا کیمرہ آف. جب کیمرہ آف ہو جاتے ہیں انہوں نے تھوڑی سی ولگر زبان بھی استعمال کی, اور مجھے بالکل نہیں پتا تھا یہ پروفیسر ایسی حرکت کر سکتے یونیورسٹی کا. تو میں نے کمپلین کر دیا. اور ساتھ میں ایک اور چیز مینشن کرتا ہوں, جو اور میڈم تھی جن کا نام ابھی کافی وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا پہ, جو ڈاکٹر ہے میڈم, ڈاکٹر صاحبہ جو لا کی ہے یونیورسٹی کی, انہوں نے بھی دھمکیاں دی تھی, انہوں نے بھی ولگر زبان استعمال کی تھی میرے خلاف, ہماری ٹیم کے خلاف, اور یہ کافی شاکنگ تھا. اس لیے میں دیکھ رہا تھا کہ یہ تو پروفیسرز ہے اور یہ گالیاں دے رہی ہے, ان کو ہو کیا گیا. اور میں کہہ جا رہا تھا کہ گائز کام اور ڈاؤن, کام دلہور ڈاؤن. نے ان پروفیسرز کو اور پھر وہ بولا سیکورٹی جا کو لے کے کے کہ آتے جاؤ ہیں. اٹیک کرو. دیکھیں, جو میں نے دیکھا تھا کہ وہ بات کر رہے تھے پروفیسرز کے ساتھ, اور آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں بھی کہ پروفیسر اندر جاتا ہے, پھر اس کو کوئی ڈسٹینس سے کوئی بات کرتا ہے اور یہ پھر واپس نکلتی ہے. تو میری جو ابھی all the evidence is leading towards کہ جو دلاور ہے انہوں نے بولا تھا کہ جا کے کنٹرول کرو اس کو. ٹھیک ہے, اور ہیلو, پھر آپ نے شاید پولیس کو رپورٹ کی ان کی بدماشی کی. جی میں نے پولیس میں رپورٹ کر دی ہے. پولیس نے مجھے کرائم ریفرنس نمبر ایوریتھنگ پروسیجر انہوں نے وہ سب کچھ پرووائڈ کر دیا ہے. میں نے یہ پولیس رپورٹ کرائی ہے جو پروفیسر تھے, پروفیسر نیاز شاہ. اس یہ گروس کانڈکٹ تھا اسپیشلی فرام اے ممبر آف دا اسٹاف آف دا یونیورسٹی. اور میں آپ سب سے اس میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جو یہ یونیورسٹی کی آن لائن ریویوز ہے, آپ جائے اور آپ ریویو کریں اس یونیورسٹی کو. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ نیگیٹو ریویو کریں, آپ بس سچ ریویو کریں کہ کیسے اس یونیورسٹی نے پلیٹ فارم دیا ہے جج دلاور کو جو ہیومن رائٹس وائلیٹ کر رہی ہے پاکستان میں. اور کیسی آئرنی ہے کہ یہ ورکشاپ ہیومن رائٹس کے بارے میں تھی اور رول آف لا کے بارے میں ہے, اور جو پروفیسر ہوسٹ کر رہے ہیں رول آف لا کے بارے میں وہ آ کے قانون توڑ رہا ہے اور وہ سارٹ کر رہا ہے ٹین ایجر پہ اور ٹین ایجر کی ٹیم کے اوپر. تو کافی افسوسناک بات ہے یہ. تو میں سب سے ریکویسٹ کرو پلیز آن لائن ریویو کرے, اپنا پروٹیسٹ رجسٹر کرے اس یونیورسٹی کے خلاف. اس لیے یہ جج اکیلا نہیں ہے, اس جج کی بیکنگ عادل بھائی ایز یو مسٹ نو, اس جج کی بیکنگ بہت ہے. جی, تو آئی ہمیں ایس آئی کے پروٹیسٹ پیسفلی آفیسر کرنا نے ہوگا, شاید اس اور کو پولیس ریسیو رپورٹ میں نے کیا ہے, کی ہے تو جج کے خلاف. بیکنگ تو اس کی ہے نا. اور آپ دیکھ لیں کتنے ڈیپ روٹس ہے کہ یونیورسٹی بھی دیکھے, یونیورسٹی کے پروفیسر ہاتھا پائی کر رہے ہیں اس کے پیچھے, ہاتھا پائی کر رہے ہیں اس کے پیچھے. یو کے میں ہم کہتے ہیں یہ کچھ نہیں ہوتا, یو کے میں ہو رہا ہے یہ کچھ. یہ پاکستانی یہ جو کرپٹ ایلیٹ ہے یہ یو کے کو بھی برباد کر رہی ہے. تو ہمیں ابھی ایکشن لینا پڑے گا, ہمیں اس وائرس کو کنٹین کرنا پڑے گا. اسی میں سب سے ریکویسٹ کرو آن لائن ریویو آپ لوگ ضرور دیں اس یونیورسٹی کے خلاف. یونیورسٹی کا نام ہے یونیورسٹی آف ہل, HULL. اور پولیس رپورٹ ہو گئی ہے,
प्रोफेसर नियाज शाह के खिलाफ और जज दिलावर के खिलाफ, और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आप लोगों को मैं जरूर अपडेट दूंगा। और मैं एक फनी चीज से बोलता हूँ, इनका जी नाम इतना टंग ट्विस्टर है कि जब भी हमने नारा किया है, नारा यूजुअली हमारे नारेबाजी, यू नो, we're experts at protest now, नारे हमारे काफी फ्लो करती है। इसका इतना मरहूस नाम है कि इसके नारे फ्लो ही नहीं कर रहे, ऐसा नाम है इसका। वो जज हुमायूं दल्लावर इसका नाम है, जाहिर बात है वो पूरी कौम ने इसको चला दिया यही नाम, और वही नाम चल रहा है और यही चलेगा आइंदा आके। जाते जाते शायन, we are live right now on TikTok, Twitter, LinkedIn, Twitch, Rumble, Odyssey and Facebook, and we are the biggest broadcast right now in Pakistan with 24.7k people watching you right now, and of course it will go into millions ये views जाएंगे। तो आपका क्या पैगाम है to all the viewers, to the millions of people who would be watching you in this broadcast? What is going to be your message? और सवाल लोग पूछते हैं कि शायान को क्या मसला है कि शायान जो है वो पाकिस्तान की जंग जो है वहां पे लड़ रहा है और बड़े खतरनाक तरीके से खतरनाक लोगों के साथ लड़ रहा है और हर जगह पहुंच जाता है और हमारी हिम्मत बंधाता है, और इसके लिए आपको सलाम मैं करता हूं पाकिस्तानी कौम की तरफ से। इट्स अ सल्यूट फ्रॉम मेजर आदिल राजा टू माय यंगर बडी एंड ब्रदर। लेकिन शायान आपका क्या पैगाम होगा हजारों लोग जो अभी लाइव देख रहे हैं और लाखों लोग जो इसको देखेंगे प्रोग्राम को, उनके लिए? मेरा पैगाम है कि अगर मैंने ये काम शुरू किया था जब मैं 15 साल का था, अभी मैं 18 को, अगर मैं इस एज पे कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं, आप भी किसी भी एज पे कर सकते हैं। अभी बात आ रही है हकीकी आज़ादी की, ये सिर्फ इमरान खान की बात नहीं है, ये सिर्फ किसी सियासी जमात की बात नहीं है, ये मेरी जनरेशन की मुस्तकबिल की बात है। और इमरान खान ने मेरे जनरेशन के लिए लड़ाई लड़ी है, डट के लड़ी है, और अभी हम इमरान खान के साथ देंगे, और आप लोग डरे बिल्कुल भी नहीं। और ये जो अभी फैसिस्ट रजीम है, इनके बहुत डीप रूट्स हैं, आप देख सकते हैं इनके यूके में भी कितने डीप रूट्स हैं, लेकिन वरी नॉट, आई विल नॉट लेट एनीवन डाउन। इसलिए हम इनको कॉम्बैट करेंगे और हम इनको सही इंशाल्लाह ताला कॉम्बैट करेंगे। थैंक यू सो वेरी मच शायान, आपको सलाम है, आपकी वालदा को सलाम है, आपके पेरेंट्स जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को सलाम है, आपके साथी खास तौर पे आपकी टीम, आपके दोस्त यार जो आपके साथ हैं उन लोगों को सलाम है। आपकी टीम जो है वो पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रही है, उस वक्त यूके में आप पाकिस्तान की लड़ाई लड़ रहे हो, ये तारीख गवाह रहेगी इस बात की। जिस वक्त पाकिस्तान में सबको जोर जबरदस्ती चुप करा दिया गया है, उस वक्त यूके में ओवरसीज पाकिस्तानीज को स्ट्रीट्स के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर एक यंग मैन, 18 ईयर ओल्ड यंग मैन एंड हिज यंग टीम, ये जो टीम आप नौजवानों की है, और जाहिर बात है आपको सपोर्ट आपके वालिदैन की है, आपकी वालदा की खास तौर पे सपोर्ट है, आप लोगों की वजह से आप जो लीड कर रहे हो, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में यू आर मेकिंग हिस्ट्री राइट नाउ। लेट देयर बी नो डाउट in anyone's mind that this is history in the making. पाकिस्तान की हकीकी आजादी की जंग, आजादी भी हमने जो है वो बरतानिया से ली थी, और हकीकी आजादी की जंग भी जो है वो बरतानिया में भी लड़ी जा रही है, और उसको शायान अली जैसे नौजवान लीड कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच शायान फॉर ज्वाइनिंग अस। अब खैर आफियत से वापस लंदन पहुंचे, फिर इंशाल्लाह आपसे बातचीत होगी। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जनाब शायान की आपने सारी बातचीत सुन ली है, अब खान साहब के ऊपर हम आते हैं। एक तो कंपनी का मैं आपको बताऊंगा, कंपनी को लूज मोशन लगे हुए हैं बड़े सख्त किस्म के, क्योंकि कंपनी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इमरान खान साहब को बंद करने के बाद भी जो लोकल बॉडी इलेक्शन कल हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में, वो फिर खान साहब जीत जाएंगे। और खान साहब ने, हमारे पठान भाइयों ने, हमारे गैरतमंद पठान भाइयों ने, काश पंजाबी कोई सबक सीख लेते, एक दफा फिर एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और उसकी पपेट गवर्नमेंट के मुंह के ऊपर चमाटा मारा है, इतनी जोर का थप्पड़ मारा कि वो घूम गई है। शहबाज शरीफ जो है वो वजीर आजम कल बिरयानी, कीमा बिरयानी और खोता बिरयानी खिला के डांस कर रहा था जब इतना बड़ा रेल का हादसा हुआ है। तू शोबाज, तू दफा हो वहां पे जहां पे
रेल की पटरियों को लकड़ियों से जोड़ा गया था और वो हादसा हुआ है। तू पहुंच वहां पे, तू उल्टा जो है नाच गाने कर रहा है और अपने बड़े भाई की पीठ में छुरा घोंप के तू नाच गाने इस वक्त लगा हुआ है और इसहाक डालर को तूने साथ अपने मिला लिया है। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो खान साहब की सिचुएशन है, खान साहब की सिचुएशन में खान साहब के जो इंतहाई शानदार और हमारे जबरदस्त भाई जो बहादुर भाई उनके वकील हैं और उनके लीगल अफेयर्स के तर्जुमान भी हैं, नईम हैदर पंजोता साहब जो हैं, वो उनसे मिलके कोई 1 घंटा 45 मिनट की जो मुलाकात उनसे करके आए हैं। पहले सुनते हैं कि उनका क्या कहना है इस सिलसिले में, उनके चीदा चीदा पॉइंट्स क्या है, वो आपको सुनाते हैं और फिर आगे चलते हैं। तकरीबन आज पहले भी रिक्वेस्ट करते रहे कि 9 बजे हमारी मुलाकात करवाई जाए, क्योंकि तोशा खाना केस के अंदर हमने उस ऑर्डर को चैलेंज करना था, तो लिहाजा जितना लेट होता उतना ही हमारे लिए नुकसान था। और वही हुआ कि आज लेट जो है खान साहब के पावर ऑफ अटॉर्नी साइन किए गए। वहां पर सूरत हाल थोड़ी सी बता दूं कि 12:30 बजे मुझे मुलाकात के लिए अंदर जाने की इजाजत दी गई और पुलिस की गाड़ी के अंदर लेकर मुझे गए। 1 घंटे के करीब वहां पर मुझे एक कमरे के अंदर जो है वो बिठाया गया और कहा गया कि वो थोड़ी देर तक आते हैं और आपकी मुलाकात जो है करवा दी जाएगी। फिर आगे ले गए, वहां पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब के कमरे में उनको भी लाया गया है और वहां पर मुलाकात करवाई है। 1:30 बजे ये हमारी मुलाकात शुरू हुई है और तकरीबन 2:45 तक ये मुलाकात जारी रही है, 1 घंटा और 45 मिनट। खान साहब से मैंने पूछा है कि क्या पोजीशन है जब से आप अरेस्ट हुए हैं, तो किस हालत में आपको रखा गया है। उन्होंने कहा है कि मुझे सी क्लास में इन्होंने रखा हुआ है, छोटा सा कमरा है, चक्की वाले कमरे में उन्होंने रखा हुआ है मुझे, और यहां पर ओपन वॉशरूम है, उसके ऊपर वॉशरूम के अंदर कोई शावर नहीं है। वहां पर उन्होंने ये बताया कि दिन को मक्खियां होती हैं और रात को कीड़े होते हैं। ऐसी हालत में उन्हें वहां पर रखा गया है। खाने के हवाले से उन्होंने कहा है कि मुझे कोई इशू नहीं है, दे मुझे दाल रहे हैं, साग रहे हैं, वही है खाना, लेकिन इस हवाले से मुझे कोई इशू नहीं है, जो भी खाना मर्जी है वो दें। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मुझे डी क्लास में रखते हैं, वो इससे भी अगली क्लास में रख, तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, मुझे उस हवाले से कोई परेशानी नहीं है कि मुझे ये डी क्लास में रखें। लेकिन जो मुझे करवा रहे हैं ये सारा कुछ, वो मुझे पता है। आप मीडिया के ऊपर सबको बताओ कि मैं कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा, सारी जिंदगी जेल में गुजार लूंगा, सारी जिंदगी यहां पे रह लूंगा, लेकिन कभी भी गुलामी कबूल नहीं करूंगा। सर ये उसके साथ साथ उन्होंने बताया कि मैं आज स्पेशली उन लोगों को सलाम पेश करना चाहता हूं, आपने जाकर बताना है कि जो इस वक्त जेल के अंदर इसी नौयत की और इससे ज्यादा तकलीफात में वहां पर कैद काट रहे हैं, जिनमें उन्होंने सारे वर्कर्स का जिक्र किया पहले कि जो वर्कर्स गिरफ्तार हैं, फिर जो टॉप लीडरशिप वहां पर लाहौर के अंदर शहरियार इजाज चौधरी साहब, सना खतीजा और तैयबा और मशवानी साहब और सारे जितने नाम भी उन्होंने, अली मोहम्मद खान, सारे जो गिरफ्तार है, शहरियार अफरीदी, यास्मीन राशता, एक एक बंदे का नाम मैं मतलब स्किप कर सकता हूं, लेकिन उन्होंने एक एक बंदे का नाम दिया कि उनको मैं आज दोबारा खराज तहसीन पेश करता हूं, सलाम पेश करता हूं कि जिस तरह से वो वहां पर डटे हुए हैं और गुलामी मंजूर नहीं कर रहे। फिर उन्होंने कहा कि ये तीसरा अटैक मेरे घर के ऊपर हुआ है, मेरे घर के दरवाजे तोड़े गए, बुशरा बीबी उनके बेडरूम का दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई है, और इसके ऊपर आपने यानी कि लीगल टीम ने वहां पर जाकर बाकायदा तौर पे इन लोगों ने दरवाजे तोड़े हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है और उनके खिलाफ केसेस वहां पर फाइल करने हैं। फिर उन्होंने बताया कि मेरे जो गार्ड्स हैं उनको भी गिरफ्तार कर लिया और साथ मेरे जो पर्सनल सेक्रेटरीज वगैरह थे, अली खान, अवैस
अली न्याजी और उनको भी गिरफ्तार कर लिया। तो लिहाजा आप ये देख लें कि उनका क्या कसूर था। कोई किसी तरह से ना उन्होंने मजम्मत की, ना उन्होंने किसी तरह से आगे से कोई रेजिस्टेंस की, ना उन्होंने किसी तरह से आगे से कोई बंदूक या कोई चीज छीनी, उनके ऊपर डकैती का पर्चा कर दिया है। फिर उन्होंने कहा है कि जो पीटीआई की कोर कमेटी है वो फैसला करेगी, जो भी हमारा लाए अमल होगा। कोर कमेटी को सारा इख्तियार मैं दे के आया हूं, कोर कमेटी सारा फैसला करेगी और मेरी मुशावरत से करेगी। कोई एक बंदा डिसीजन नहीं लेगा, कोर कमेटी सारे फैसले पीटीआई के हवाले से करेगी। फिर उन्होंने ये कहा कि जो मुझे यहां से अगवा किया गया है, ये 9 मई की तरह दोबारा अगवा था। जिस तरह से 1 बजे पुलिस फौरन पंजाब की वहां पहुंची है, ना उनके पास कोई मुझे वारंट दिखाया गया है, हालांकि मैं खुद कह रहा हूं कि मैं चलने के लिए तैयार हूं, और जबरदस्ती मुझे दबोच के कपड़ा डाल के वो गाड़ी के अंदर उन्होंने जाके मुझे बिठाया है। तो ये एक अगवा इस हवाले से मैं कहूंगा कि 12:30 बजे फैसला होता है और पुलिस की ना इजाजत होती है, पुलिस के पास इस्लामाबाद पुलिस ना मौके पे मौजूद होती है। पंजाब पुलिस आकर जिस तरह से उन्होंने मुझे वहां से अगवा किया, मेरे घर के दरवाजे तोड़े गए, तो मैं ऐसे अगवा कहूंगा। और लोग अगर पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं तो वो उनका हक है, क्योंकि जिस तरह से ये डिसीजन दिया गया उजलत में और जज साहब ने यकतरफा कार्रवाई की, तो पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक है। और मैंने पुरअमन एहतजाज का हमेशा कहा है, मैं अब भी यही कहूंगा तोड़ फोड़ या किसी जगह पे जलाओ घिराओ कोई ना, मैंने पहले कहा ना मैं अब कहूंगा, पुरअमन एहतजाज करें। फिर उन्होंने ये कहा है कि जो वर्कर्स हैं, जो हमारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूं कि जिस तरह से वो रूल ऑफ लॉ के लिए खड़े हैं और उनके पास, आप उनको बताएं कि आपके पास 2 रास्ते हैं, एक गुलामी का और एक आजादी का। वो आपने चूज करना है। मैंने चूज किया हुआ है और आपने भी चूज किया हुआ है, तो लिहाजा गुलामी की जिंदगी से बेहतर है कि मौत आ जाए। तो लिहाजा आपने ये जंग जो है जारी रखनी है। साथ हमने एप्लीकेशन लॉयर्स के हवाले से जो सुप्रीडेंट साहब ने उनको दे दी है कि एक तो खान साहब को एक क्लास दी जाए जो कानून के मुताबिक उनका हक है, और दूसरा हमने ये कहा है कि डॉक्टर फैसल साहब जो उनके डॉक्टर हैं, अभी तक उनको इजाजत नहीं दी गई, और उन्होंने स्पेशली कहा है कि मेरी फैमिली से बुशरा बेगम, उनको मुझसे मिलने की जो है वो इजाजत दी जाए। और उन्होंने, और एप्लीकेशन के अंदर हमने ये कहा है कि पॉलिटिकल जो लीडर हैं पीटीआई के, उनकी हमने लिस्ट दी है और उनको मिलने की इजाजत दी जाए। आज तक सिर्फ और सिर्फ मैं जाके मिला हूं, किसी बंदे को कोई इजाजत नहीं है। और वो ये कह रहे थे कि यहां पर जो रहने का माहौल है वो बड़ा खराब है, किसी हवाले से मुझे कोई फैसिलिटी नहीं है, वहां पर कोई एसी, कोई कूलर, कोई चीज वहां पर नहीं लगी हुई। एक छोटा सा कमरा है, बिल्कुल छोटा सा कमरा है। वहां पर जो जाए नमाज है उसके लिए भी मुझे जो है वो बड़ा मुश्किल पेश आती है वो अदा करने में। लेकिन उन्होंने कहा कि छोड़ो, ये तो मैं नहीं करता, लेकिन मैं नमाज भी अपनी अदा कर रहा हूं और मुझे मौका मिल गया है कुरान पाक पढ़ने का, तो मैं वो भी पढ़ रहा हूं और अपनी जो इबादत कर रहा हूं, और मैं डटा हुआ हूं, कोई मैं झुका हुआ नहीं हूं, ना मैं डरता था और मैं ना कभी जिंदगी में गुलामी जो है कबूल करूंगा। मुझे ये जिस आगे जितनी भी सख्ती कर लें, जितनी भी मुझे वो तकलीफें दे लें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी हिम्मत जो है वो बुलंद है। और आप देख लें कि हमारी मुलाकात हुई है आज तोशाखाना केस के अंदर, हम आज उसके अंदर अपील फाइल नहीं कर पाए। उसकी रीजन ये है कि अभी वकालतनामे हुए हैं, हमारा एक दिन जो है वो जानबूझकर जाया किया गया है। हम कल इसके अंदर वकालतनामा साथ लगाकर वकालतनामे हमने करवा लिए हैं, सुप्रीम कोर्ट के भी और हाई कोर्ट के भी। और उन्होंने वाजिया कहा है कि अमर फारूक जो चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके ऊपर मुझे एतमाद नहीं है, तो लिहाजा वो मेरे केस की समाअत ना करें। पहले भी उन्होंने जिस तरह से समाअत की, मुझे उन्होंने कोई उनसे इंसाफ की उम्मीद नहीं है। 9 मई को भी जिस तरह से उन्होंने मेरी गिरफ्तारी को ये कहा कि ये कानूनी है, तो लिहाजा और भी काफी मिसालें हैं। टेरियन वाइट का केस, उन्हें एक एक चीज का पता है, याद है कि किस तरह से उन्होंने मेरे खिलाफ कार्रवाई जो है वो की है। जी तो सर अपना सेहत कैसी है खान से?
دیکھیں جب خان صاحب آئے ہیں انہوں نے ٹراؤزر اور جو ہے شرٹ پہنی ہوئی تھی اور جوگر بوٹ، وہ بالکل فریش حالت میں آئے ہیں، بالکل وہ آئے ہیں، انہوں نے آ کے ملاقات ان سے ہوئی ہے. جب میرے پاس آئے ہیں تو اس وقت میرے سے جو ملاقات ہوئی ہے کمرے میں ہوئی ہے. مجھے اس کمرے کے اندر جان بوجھ کر شاید نہیں لے جایا گیا کہ حقیقت کا پتہ نہ چل جائے کہ یہ خود جا کر دیکھ نہ لے کہ کیا پوزیشن ہے. لیکن خان صاحب نے جو وہاں پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ تھے ان کی موجودگی میں یہ کہا کہ مجھے واش روم، اوپن واش روم ہے، وہاں پر کوئی کھڑکی نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، کوئی وال نہیں ہے، اوپن مجھے واش روم جو ہے جان بوجھ کے صرف اور صرف مجھے اذیت دینے کے لیے یہ سارا کیا جا رہا ہے. اور رات کو انہوں نے کہا ہے کہ بارش ہوئی ہے تو بارش کا جو پانی ہے وہ سارا کمرے کے اندر آ گیا ہے. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اس چیز سے فرق نہیں پڑتا، مزید اور تکلیف دے دیں، میں ساری زندگی جو ہے گزارنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں کبھی جھکوں گا نہیں، میں کبھی غلامی نہیں کروں گا، اور قوم بھی اسی طرح سے کبھی غلامی نہیں کرے گی. اور یہ جو ہے سلسلہ، یہ جنگ جو ہے میری جاری رہے گی. میں رول آف لا اور حقیقی آزادی کی اور آپ لوگوں کی جنگ لڑ رہا ہوں، اور میں اس کے اوپر بالکل ڈٹا ہوا. کھانے کا کیا کہتے ہیں؟ کھانے کا کہتے ہیں کہ مجھے دال وغیرہ دی گئی ہے. میں نے پوچھا، کہتے کوئی نہیں، کھانے کا خیر ہے جو بھی دیا ہے. بیسیکلی تو یہ ہے کہ یہ مجھے جان بوجھ کر اس طرح سے گھبرا کے مجھے جو ہے مجھ سے جو ہے میری ہمت توڑنا چاہتے ہیں. لیکن کھانے سے فرق نہیں مجھے پڑتا. کھانا ان کو دینے کی کوشش کی گئی، یہاں سے جو مقامی قیادت ہے انہوں نے بھی کوشش کی، اپروچ کی، لیکن وہ کھانا آگے جو ہے نہیں دینے دیا گیا، بلکہ کھانے کو روک لیا گیا. اور مجبوراً پھر جو ہے وہ وہی کھانا کھا رہے ہیں. لیکن کھانے کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو بھی کھانا ہے، لیکن کھانا ان کو جیل کا ہی دیا جا رہا ہے، گھر کا کھانا نہیں. اچھا سر، ایک بات صرف ہمیں بتا دیں کہ ان کو کیا کیا سہولیات سر دی گئی ہیں، کیا ایسی سہولیات ہیں جو ان کو دی گئی ہیں؟ سر سہولیات کے حوالے سے صرف پنکھا ہی ہے جو دیا گیا ہے، یا پھر یہ کہہ لیں کہ جو ہے پانی جو ہے پینے کا، یا پھر ان کو روٹی دی جاتی ہے. باقی کوئی سہولیات نہیں دی گئی، کوئی ان کو کسی طرح سے کوئی ایکسیس نہیں ہے. بڑی تکلیف میں انہیں رکھا ہوا ہے. سر ان کو کسی دوسری جیل پہ جانے کے حوالے سے بھی کوئی بات ہوئی؟ دیکھیں دوسری جیل میں جانے کا انہوں نے کہا کہ پہلے ان کا پروگرام تھا مجھے ادھر لے جانے کا، لیکن یہ جان بوجھ کر مجھے اس جیل میں لے کے آئے ہیں کیونکہ یہاں پر بی کلاس اور اے کلاس نہیں ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ کوئی نہیں ہے، ڈی کلاس بنا دیں. میں بالکل تیار. دیکھیں قانونی طور پر تو انہیں جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں لے کے جانا چاہیے تھا، اور قانونی طور پر انہیں بی اے کلاس دینی چاہیے تھی، لیکن وہ ان کو نہیں دی گئی. سی کلاس کے اندر بڑی اذیتوں میں رکھا ہوا ہے، بڑی تکلیف میں انہوں نے رکھا ہوا ہے. لیکن وہ بالکل ان کا مورال جو ہے وہ ہنس رہے تھے کہ کوئی بات نہیں ہے. میں گرفتاریوں کے حوالے سے بتایا، وہ کہہ رہے تھے کہ دیکھو کس حد تک یہ چلے گئے ہیں. میں نے انہیں بتایا کہ اس طرح سے ورکرز کو پکڑا ہے. میں نے انہیں بتایا کہ پی ٹی آئی کل جیت گئی ہے وہاں سے پشاور سے، تو وہ بڑا اس کے اوپر خوش ہو رہے تھے کہ دیکھیں یہاں سے یہ ہاری ہوئی تھی، اور آج دیکھ لیں کہ جو قوم ہے انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے کہ وہ اس وقت کس طرف ہو جائے گی یا نہیں؟ دیکھیں پرسوں تک جو ضمانت ہے خان صاحب کی، ہم نے ان کو بتایا ہے کہ ضمانت آپ کی انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں. آج انہوں نے جان بوجھ کے ڈیلے کیا ہے. جس وقت پٹیشن کے اوپر سماعت ہوگی آپ کو اس کیس کے اندر بالکل جو ہے ریلیز کر دیا جائے گا. ان اخبارات یا ٹی وی کوئی سہولت نہیں. میں نے پوچھا ہے، میں نے کہا آپ کے پاس کوئی ٹی وی، کوئی ایسا بندہ جو آپ کو دکھاتا؟ اس نے کہا مجھے تو اس ٹائم سے بالکل ایک اندھیرے کمرے میں رکھا ہوا ہے، کوئی میرے اوپر کوئی انہوں نے نہ کوئی وہاں پر ٹی وی کی سہولت موجود ہے، نہ کوئی اخبار دیا جا رہا ہے، نہ کوئی اور ایسی فیسلٹی، یا کوئی کسی سے میرا رابطہ کروایا جا رہا ہے جیسے میں کوئی ملک کا بہت بڑا دہشت گرد ہوں اور میں نے اپنے ملک کے خلاف کوئی جو ہے وہ ایسی چیز کی ہے جو مجھے اس طرح سے مجھے یہاں پر ٹریٹ کیا جا رہا ہے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، یہ ہمارے ملک کا سابقہ وزیر اعظم، 1992 ورلڈ کپ جیت کے لانے والا کپتان، پاکستان کا نیشنل ہیرو، اس کو آج اٹک جیل میں ان جرنیلی ٹولے نے، ان دلوں نے، دلاور کے کہنے کے اوپر دلاور کو آگے لگا کے ان دلوں نے عاصم دجال منیر اینڈ کمپنی اور ان کے جو پپٹ گورنمنٹ ہے، انہوں نے اس جونیئر جو مافیا جو یونیورسٹی آف حل میں آج ذلیل ہوا ہے شایان علی کے ہاتھوں، آپ کو دکھایا ہے باقاعدہ طور کے اوپر، اس بندے اور اس ہیرو کو آپ نے اٹک جیل میں بی کلاس سی کلاس سے بھی نیچے رکھا ہوا ہے، ایک کوٹھری میں رکھا ہوا ہے.
ٹھیک ہے، یہ ہم اپنے قومی ہیرو کی جو ہے وہ ان کو ہم ان کی قدر کرتے ہیں. اسی طرح فاطمہ جناح کی قدر ان لوگوں نے کی. اسی ٹولے نے، اسی جرنیلی ٹولے نے عاصم منیر کے بارے میں شاہین سے بھائی صاحب کہتے ہیں یہ تو اے کلاس جنرل ہی نہیں ہے، بی کلاس جنرل ہے، او ٹی ایس کا احساس کمتری کا مرا ہوا چاچا. فوجی جانتے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں. اس بےغیرت آدمی نے میری فوج کے جوان اور افسران جو روزانہ کی بنیادوں پر اپنا خون آج دن تک بہا رہے ہیں، ان کی قدر پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں اتنی بےزتی، اتنی لوس ابھی نہیں ہوئی جتنی اب اس نے کرائی ہے. 71 کی جنگ کے بعد بھی اتنی بےزتی نہیں ہوئی تھی جتنی اب ہو رہی ہے. اتنی شدید نفرت قوم کر رہی ہے اس ادارے سے جس روزانہ کی بنیاد کے اوپر جس کے جوان افسران جو ہیں اور جوان قربانیاں دے رہے ہیں آج پہ، اور اس کے بعد اس جیسے گھٹیا گندے دلے اور کتے جرنیلوں کی وجہ سے ہم اپنے قوم کی نفرت کا سامنا ہے. میں کسی کو کہنے جوگا بھی نہیں ہوں. یہ مجھے الٹی جو ہے میں کوئی تھوڑی بہت سپورٹ میں میرے سے دل کا حال کرتے ہیں فوجی آفیسرز اور جوان کرتے ہیں، اور وہ اگر میں شیئر کر دیتا ہوں تو لوگ اوپر سے مجھے بھی گالیاں نکالتے ہیں. بھائی آپ حالانکہ جنرل سینٹیمنٹس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ فوج کے کیا ہے، ینگ آفیسرز کے، جوانوں کے 85% فوج کے ایکچوئل سینٹیمنٹس کیا، ان کو کخ نہیں ملتا، یہ تو سارے اوپر کھا رہے ہیں، ٹونی کتے مل کے کھا رہے ہیں. اور ٹونی کتے بھی بول رہے ہیں کہ یہ تو عاصم منیر نے کیا ہے. عاصم منیر جو ہے اس وقت اپنی بیوی ارم کی سن رہا ہے یا سسرالیوں کی سن رہا ہے، جس کی بھی سن رہا ہے، اتنا بڑا انفیریٹی کمپلیکس کا شکار یہ بندہ جو ہے اس وقت ایک نیشنل ہیرو جس کے آگے عمران خان کی کپتان چپل جتنی اوقات نہیں ہے عاصم منیر کی یا باجوے کی یا نواز شریف کی یا شہباز شریف کی یا اس پوری پی ڈی ایم پارٹی کی کپتان چپل جتنی اوقات نہیں ہے. اور یہ لوگ ہمارے نیشنل ہیرو کو سی کلاس میں ان لوگوں نے رکھا ہوا ہے. وہ کامران خان جس کی اپنی جو آئی ایس آئی سندھ کا ٹاؤٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ جی عاصم منیر تو آ جا سامنے. ہمیشہ سے ٹاؤٹ ہے شاہین سے بھائی صاحب کا بیان. اگر آپ نے نہیں سنا تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ شاہین سے بھائی صاحب کا بیان جو ہے وہ لازمی سن لیں، آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ جو بازی ہے یہ ساری کی ساری کیا ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، کامران خان جیسے ٹاؤٹس آگے لگا کے یہ کیا حرکتیں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں نے شاہین سے بھائی صاحب کو دعوت دی ہوئی ہے، لیکن میں بہرحال چاہوں گا کہ شاہین سے بھائی صاحب کیا بات کر رہے ہیں اس قومی کے بارے میں وہ بھی آپ سن لیں تو اچھی بات ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں، کرنل اکبر حسین بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. لیکن ایک بات ذرا ذہن نشی کریں، اس کے بعد میں بتاؤں گا کہ کمپنی کو جو اس وقت لوز موشن لگے ہوئے ہیں، جن کو اردو میں پنجابی میں کہتے ہیں لوگ مائنڈ کرتے ہیں، میں کیا کروں، پھر ٹٹیاں لگی ہوئی ہیں کمپنی کو اس وقت. ذلیل کتے کی طرح ہو رہے ہیں، اپنے اندر سے بھی ہو رہے ہیں اور نئی پوری دنیا میں پھیر رہے ہیں لے کے کہ عمران خان کے خلاف جو نیا بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کی میں تفصیل بتاؤں گا، اور اپنی جو بچانے کے لیے پچھواڑا کیا حرکتیں کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا. لیکن پہلے ذرا سنیں کہ شاہین سے بھائی صاحب کیا فرماتے ہیں اس قومی ڈالر کے بارے میں، کامران خان کے بارے میں، جس کو میں نے انفالو کر دیا ہے. مجھے فالو کرنا تھا، میں نے فالو بیک کیا تھا بائی دا وے، میں نے اس کو انفالو کر دی ہے. ایک قومی ٹاؤٹ کے بارے میں کیا لوگ کہہ رہے ہیں، 5 ملین تیرے فالوورز نے، وہ 500 تیرے لائک نہیں ٹوٹل، گلنا اپنی چیک کر. شاہین سے بھائی صاحب کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے گا، اور اس کے بعد اتنی دیر میں جو ہے ہمیں کرنل اکبر حسین بھی جوائن کریں گے. کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کرنل اکبر حسین کو میرے پروگرام پہ آنے پہ. آپ اپنے اعتراض اپنے پاس رکھیں، اور آپ نے جو بڑکے مارنی ہے ماریں، جو لمبی لمبی چھوڑنی ہے چھوڑیں. میرے پاس مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں، اور میں اگر کچھ کر رہا ہوں تو اپنا سب کچھ قربان کر کے کر رہا ہوں. صرف عوام میں باتیں نہیں کر رہا لفافیوں کی طرح آ کے بیٹھ کے. اربوں روپے کی جان مال کی قربانی دے کے داؤ پہ جان لگا کے پورے کے پورے خاندان کو داؤ پہ لگا کے اپنی ماں تک کو سامنے، آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوا ہے، یہاں پہ تب بیٹھا ہوا بات کر رہا ہوں اور پھر بھی بک نہیں رہا ہوں. اور مجھے آپ لوگ مشورے دیتے ہو، اپنے مشورے اپنے کول رکھو. پہلے بات سنیے ذرا کیا بات کی جو ہے وہ شاہین سے بھائی صاحب نے اس سلسلے میں. شاہین سے بھائی صاحب، اور یہ بھی غور کیجئے گا کہ عاصم منیر کے بارے میں، عاصم دجال منیر کے بارے میں کیا بات وہ کرتے ہیں.
اور اس کے بغل بچے میرے اوپر یہاں لندن میں مقدمے کر رہے ہیں. اندازہ کرو یار ان لوگوں کی بےغیرتیوں کا. لیکن سنیے ذرا کہ بات جو ہے وہ شاہین سے بھائی صاحب کیا کر رہے ہیں, یہ بات اس کے بعد آگے چلتے ہیں, مزید اس کے اوپر بات چیت کریں گے. اس اسکرین میں چھوٹی اس لیے رکھتا ہوں کہ یہاں پہ میں جو ہے وہ ٹرانسمیشن میں آسانی ہوتی ہے. مجھے بڑی اسکرین کروں تو یہ ٹرانسمیشن جو ہے اس میں پرابلم آتی ہے. سنیے جی کیا کہتے ہیں شاہین صاحب. میں نے کامران خان صاحب کی ویڈیو سنی اور جو کچھ انہوں نے کہا بڑے غور سے سنا اور بار بار سنا. مجھے انتہائی افسوس ہوا, بہت سوری کہ ایک بہت بیلنس طریقے کے بندے کو کیا ہو گیا ہے, واٹ از رانگ ود ہم. وہ فرما رہے تھے جناب کہ اب آرمی چیف صاحب کو فوراً آ جانا چاہیے. سیاستدانوں کی 4 حکومتیں فیل ہو گئیں, عمران خان کی بھی ایک حکومت فیل ہو گئی. اب ان لوگوں پہ بھروسہ نہیں ہو سکتا, اب آنا چاہیے فوجیوں کو. اور عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ بہت ہی قابل اور بہت ہی کیپیبل ہیں وہ یہ کام کرنے کے لیے. اپنی ٹیم ایک وہ بنائیں اور 2-4 سال 10 سال وہ بیٹھے رہیں اور اس کے بعد وہ اس ملک کو ٹھیک کریں. بیسک میسیج ان کا یہ تھا. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایسا میسیج انہوں نے کیوں دیا. کامران صاحب میرے ساتھ کام کرتے تھے ایز اے جونیئر رپورٹر تقریباً 20-22 سال پہلے. جب میں نیوز کا گروپ ایڈیٹر تھا تو یہ کراچی میں رپورٹنگ کرتے تھے, ڈیفنس رپورٹر تھے یہ کراچی میں نیوز کے, اور جنگ میں بھی چھپتی تھی ان کی خبریں. تو اس وقت جب میں گروپ ایڈیٹر بنا تو میں نے دیکھنا شروع کیا کہ جی کیا رپورٹنگ کر رہے ہیں اور کیسے کر رہے ہیں. تو مجھے معلوم ہوا کہ ان کے تعلقات فوجیوں سے بہت زبردست ہیں اور بڑے ڈیپ تعلقات ہیں. تو میں نے کہا اچھی بات ہے, یہ تو ایک رپورٹر کے تعلقات ہونے چاہیے. پھر مجھے معلوم یہ ہوا کہ ان کے جو ہینڈلر تھے کراچی میں وہ ایک بڑے افسر تھے اور ایک بڑی ایجنسی کو ریپرزینٹ کرتے تھے کراچی میں, اور پورا سندھ ان کے پاس تھا. اور وہ کامران صاحب ان سے جا کے اکثر ملتے تھے. تو میں نے پتہ کیا کون ہے وہ, تو معلوم یہ ہوا کہ وہ صاحب جو ہیں وہ پورے ایم کیو ایم کو ہینڈل کرتے تھے, پورے سندھ کی پارٹیز کو ہینڈل کرتے تھے, اور وہ ساری خبریں انفارمیشن کامران صاحب کو بھی فیڈ کرتے تھے, اور باقی اور کچھ بھی بہت کچھ کرتے تھے, بہت کچھ بھی اور بھی دیتے تھے. تو جب مجھے معلوم ہوا میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ صاحب جو ہیں وہ تو میرے بچپن کے دوست تھے اور میرے ساتھ پڑھے ہوئے, اور کالج اور یونیورسٹی ہم نے ایک ساتھ پڑھا اور پاس کیا پشاور سے. اور پھر جب تقریباً 65-66 میں جب ہم نے گریجویشن کر لی تو وہ فوج میں چلے گئے, میں صحافت میں چلا گیا. تو میری تو ان سے اکثر بات چیت رہتی تھی, اور بعد میں بھی رہی اور اب تک رہتی. تو انہوں نے کہا کہ جی کامران صاحب تو میرے پاس آتے ہیں, روز آتے ہیں اور بات کرتے ہیں, کرتے ہیں. مگر یہ کہ وہ بڑے خاندانی آدمی, بہت زبردست آفیسر, اتنی بڑی پوسٹ پہ کبھی انہوں نے کوئی کرپشن نہیں کی, کوئی غلط کام نہیں کیا, اور وہ ریٹائر ہو گئے. اس کے بعد پھر انہوں نے ایک بڑی اچھی جگہ پہ جاب کی جو محنت کر کے اور وہ کرتے تھے. مگر یہ کہ وہ خاندانی آدمی تھے, انہوں نے کبھی مجھ سے کامران خان صاحب کے بارے میں بات نہیں کہ میں ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں اور کیا ریلیشن شپ ہے اور ان کا میرا. اور نہ ہی میں نے کبھی کامران خان سے پوچھا کہ جی آپ کا جو ان سے ریلیشن شپ ہے وہ کیا ہے, کیونکہ ایز اے گروپ ایڈیٹر میں پوچھ سکتا تھا کہ جی آپ کی خبریں ہمیں کہاں سے لاتے ہیں اور کیسے لاتے ہیں, کون ہے وہ. خیر میں نے نہیں پوچھا, یہ ان کا کام چلتا رہا. تو کامران خان صاحب کی روٹس جو ہیں فوج میں وہ بہت پرانے. اس کے بعد یہ ہوا کہ 2002 میں جب کامران خان صاحب نے ہی ایک سٹوری کری, اور
ہم چھاپتے تھے, ہماری آرڈر بھی یہ تھے میر خلیل الرحمن صاحب کے, کیونکہ وہ کہتے تھے کہ جی ان کی خبروں کو چھیڑنا نہیں ہے, کیونکہ ان کے فوج کے اندر بڑے اچھے سورسز ہیں اور وہ ٹھیک ہے. تو وہ جب انہوں نے اسٹوری کری اور فوجیوں نے کہا کہ جی یہ اسٹوری نہیں چھپے گی, آپس میں پتہ نہیں فوجیوں کی کیا کٹ پٹ ہو گئی کہ انہوں نے کہا کہ جی یہ اسٹوری کامران خان صاحب نے جو دی ہے, ان کو پہلے ہی پتا لگ گیا کہ اسٹوری انہوں نے دی ہے, اور چھپنے سے پہلے رات کو انہوں نے ہمیں آرڈر دینا شروع کر دیا کہ یہ نہیں چھپے گی. تو خیر وہ کئی جگہ نہیں چھپی ہمارے کئی ایڈیشن میں, لیکن ایک دو ایڈیشن میں کیونکہ وہ بہت لیٹ انہوں نے بتایا تو چھپ گئی. میں نے بھی کہا کہ جی ہم کچھ نہیں کر سکتے, چھپ گئی تو چھپ گئی, اب آپ کریں جو کرنا, یہ کوئی آپ کے آرڈر تو ہم نہیں لیتے. تو وہ صبح کو جناب کامران خان صاحب کی اسٹوری کی وجہ سے جنگ گروپ کا اور آئی ایس آئی کا بہت بڑا پھڈا ہو گیا. انہوں نے کہا جی ان کے سارے اشتہار بند کرو, ان کو سب ختم کرو, ان کے بلز بند کرو, ان سے کوئی بات نہیں کرے, یہ آگے معافی مانگے. میں گروپ ایڈیٹر تھا, میں نے کہا جی کس بات کی معافی مانگے, یہ آپ ہی کے تو بندے ہیں جنہوں نے یہ ساری خبریں دی ہیں, آپ ان سے پوچھیں کس نے یہ غلط خبریں ان کو فیڈ کی ہیں. تو وہ نہیں جی آپ آگے معافی مانگ. ہم نے کہا تھا کہ منع نہیں چھپے گی تو کیوں چھپے, ہم نے کہا جی ہم نے جب چھپ گیا ہمارا اخبار مارکیٹ میں چلا گیا, ہم کچھ نہیں کر سکتے, آپ جائیں اس کو روکیں, جا کے اٹھا لیں وہاں سے. اور یہ جھگڑا چلتا رہا. تو الٹیمیٹلی 2 ہفتے تک یہ چلا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی اچھا آپ یہ 2-3 لوگوں کو نکال دیں, کامران خان اور 1-2 اور ہمارے دوست ہیں ان کو نکال دیں. کہ جی ہم کسی کو نہیں نکال رہے, کیوں نکالیں, آپ کے کہنے پہ ہم رکھیں گے اور آپ کے کہنے پہ نکالیں گے. پھر جھگڑا مسئلہ حل نہیں ہوا تو میر شکیل الرحمان صاحب سے میں نے کہا جی آپ حل کریں اس کو, یہ آپ مالک ہیں, نہیں کرتے تو ایز اے گروپ ایڈیٹر میری رسپانسبلٹی ہے کہ یہ میں نے چھاپی تھی, میں ریزائن کرتا ہوں اور میں جاتا ہوں, آپ پھر بھگتتے رہیں. خیر وہ انہوں نے کہا نہیں یہ نہیں وہ نہیں, اور پھر اس کے بعد میں نے 1-2 دن بعد چھوڑ کے ریزائن کر کے ان کامران خان صاحب کی اسٹوری کی وجہ سے جو ان کو فوجیوں نے فیڈ کی تھی, اب غلط کی تھی یا صحیح کی تھی یا کیا ہوا تھا, میں ہٹ گیا. یہ اپنی جگہ قائم رہے. اگر آج یہ کامران خان صاحب کو ہم بلی کر دیتے کہ جی ہاں جاؤ ان کو ہٹا دیا ہم نے, جیسے اکثر جنگ گروپ میں تو یہ ہوتا تھا پہلے بھی کہ وہ نکال دیتے تھے رپورٹر کو کھڑے کھڑے, اس کی تصویر بھی چھاپ دیتے تھے اخبار میں کہ جی یہ انہوں نے خبر دی تھی, یہ غلط تھی اور ہم نے ان کو نکال دیا. تو وہ نہیں ہوا, اور اس کی وجہ سے کامران خان صاحب بڑھتے بڑھتے, اس وقت جیو آیا بھی نہیں تھا, جیو کا چینل ہی نہیں تھا. اس کے بعد جب جیو آیا تو پھر یہ جیو میں گیا, پھر گرو کرتے کرتے یہ کافی بڑے ہو. اب اس عہدے پہ پہنچ گئے کہ جی انہیں ایک دوسرے چینل نے پریزیڈنٹ بنا دیا, بلا بلا, اوکے ہو گیا. مگر اب یہ اس اوقات سے باہر نکلنے لگے کہ اب یہ آ کے بھاشن دے رہے ہیں کہ جی پوری قوم جو ہے وہ سیاستدانوں کو چھوڑ دے اور وہ ان کو ڈمپ کرے, اور یہ جا کے فوجی جو ہے آ کے ٹیک اوور کر لے اور فوجی چلائیں گے. اب کامران بھائی آپ نے بہت عرصہ فوجیوں کے ساتھ کام کیا ہے, ہم کو پتا ہے, سب کو پتا ہے, اور کیا 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 ہے وہ بھی پتا ہے, اور اسٹاک ایکسچینج میں بھی جو کچھ آپ نے کیا ہے وہ بھی پتا ہے, اور آپ بہت اکنامک اور فائنینس اور اس کے ایکسپرٹ ہیں وہ بھی پتا ہے ہم کو. لیکن فوجیوں نے جو اپنے 10-10 12-12 سال کے 15 سال کے جو مارشل لاؤ میں کیا ہے وہ بھی تو آپ اس کا بھی تو ذکر کریں, اس کا کوئی مینشن نہیں کرتے آپ. کیوں کہ لگتا ہے کہ کوئی آپ کا پرسنل انٹرسٹ ڈیولپ ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے. اور اب یہ کہنا کہ جی ساری حکومتیں سیاستدانوں کی فیل ہو گئی اور عمران خان بھی فیل ہو گئے, تو اب انہوں نے تو رائٹ اپ کر دیا کہ عمران خان بھی گئے اور یہ بھی گئے اور سب گئے بھاڑ میں, اور اب حکومت چلے گی جنرل عاصم منیر صاحب کی. آپ نے سوچا بھی ہے کہ کیا آپ کہہ رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کو تو انہوں نے ڈال دیا ایک جیل میں اور ایک کیس لگا دیا جو بھی ٹوٹا پھوٹا کیس ہے. چلو ان کے ساتھ آدھی سے زیادہ پاکستان کی قوم ہے, اور جو آج کل کی اس فوج کی حرکتوں کو اور اس کو دیکھ کے نفرت کر رہی ہے. اچھا یہ تو عمران خان صاحب کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں میں. نواز شریف کی پارٹی اور زرداری صاحب کی پارٹی وہ تو کئی سالوں سے نفرت کر رہے ہیں, وہ تو دھمکیاں دیتے ہیں, اینٹ بجا دیں گے, فلانا کر دیں گے, اور باجوہ صاحب تم نے یہ کیا, فلانا صاحب تم نے یہ کیا, اور یہ تقریریں کرتے.
اور کیونکہ عمران خان صاحب سے فوجیوں نے نپٹنا تھا، ان کی ساری دھمکیاں مان کے اور ان کے سامنے لیٹ گئے باجوہ صاحب، اور سب کچھ ان کے حوالے کر دیا. اب وہ عاصم منیر صاحب آ گئے، وہ باجوہ صاحب تو چلے گئے. اب کامران خان صاحب فرما رہے ہیں کہ جی اب ہم سب سیاستدانوں کو چھوڑ دیں اور جا کے ان کے ساتھ مل جائیں، اور جو باہر سے بکاؤ جو ٹٹو ہوتے ہیں، کرائے کے ٹٹو ہوتے ہیں، اکانومسٹ ادھر سے پکڑ لیں اور ایک ادھر سے پکڑ لیں، اور اس کو لا کے ایک ٹیکنوکریٹس بنا لیں کچھ، اور بیٹھ جائیں ہم آ کے، پھر ہم کریں گے. اور کامران خان صاحب کو بھی شاید فائنانس منسٹر یا ڈیفینس منسٹر یا جو بھی بنانا چاہتے ہیں وہ بنا لیں. آج کل تو صحافیوں کی لاٹری نکلی ہوئی ہے، جونیئر صحافی بھی منسٹر بنے جا رہے ہیں، پتہ نہیں ہوتا سر پیر کا جناب وہ اسپیشل ایڈوائزر ٹو پی ایم بن گئے، یہ بن گئے، وہ تو سب آج کل چل رہا ہے. تو آج چونکہ لاٹری نکلی ہوئی ہے تو کامران خان صاحب کو بھی میرا خیال ہے یہ کچھ ان کو لگ گیا ہوگا کہ جی یہ ذرا کریں ایسا کام تو آپ کا بھی نمبر آ جائے گا. بھائی کامران صاحب، آپ کو افسوس ہونا چاہیے، آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے، آپ نے ایسی بات کی، اس کو آپ واپس لیں، اس کو آپ معافی مانگیں، اور فوج سے کہیں جس کے آپ بڑی قریب ہیں. آپ نے کبھی سیاستدانوں کو چلنے نہیں دیا، حکومتوں کو چلنے نہیں دیا. بے نظیر کو جب الیکشن میں کر کے آئی پہلی دفعہ، پنجرے باندھ کے یہ شرطیں لگا کے اس کو حکومت دی گئی. نواز شریف کا ساتھ بھی یہ ہوا. زرداری صاحب تو خیر وہ اپنے اور ہی مزے میں، ان کو تو مال پانی چاہیے، باقی سب کو انٹرسٹ نہیں ہوتا. تو اب آپ ان سب کو جب اکٹھا ایک طرف کر دیں گے، فوج کے مخالف اور نفرت کی حد تک، اب 2 مہینے حکومت نہیں چلا سکتے سر. یہ فوجی بھی، یہ عاصم منیر صاحب تو مجھے لگتا ہے کہ ویسے ہی کوئی اس لیول کے جنرل نہیں ہے جس لیول پہ ہم پہلے دیکھتے تھے اور لڑتے تھے جن سے. یہ تو کوئی بگ گریڈ ٹائپ کا مسئلہ ہے. ان کے نیچے آپ لگ کے اور آپ حکومت چلائیں گے، اور کتنے سال چلائیں گے، اور کیا پاکستان کا کریں گے؟ ذرا سوچ لیں. یہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے، یہ نہیں چل سکتا. اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پاکستانی لوگ آپ سے بھی نفرت کریں گے. فوج سے تو نفرت کر ہی رہے، آپ سے بھی نفرت کریں گے. میں اور بھی بہت ساری باتیں بتا سکتا ہوں، لیکن فی الحال ابھی یہ کافی ہے. پھر آپ کا بھی ہم ریئیکشن رویہ دیکھیں گے. میں کوئی بری زبان میں بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں کبھی جونیئر کے خلاف بات بھی نہیں کرتا، ان کے اوپر تبصرہ بھی نہیں کرتا. مگر آپ نے کیونکہ ریڈ لائنز اور ایسی حد کراس کر دی ہے کہ مجھے بات کرنی پڑی ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. شکریہ. اچھا جی، ابھی آپ دیکھیں کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ ثابت ہوئی. شاہین صبائی صاحب نے بیان دیا اپنا، اس میں جو میں آپ کو پچھلے اتنے عرصے سے بتا آ رہا ہوں کہ کامران خان جو ہے وہ باقاعدہ طور کے اوپر ریٹن اسکرپٹ سیکٹر کمانڈر سندھ کا لیتا ہے، بگڑے اعجاز احمد سے لے کے چلاتا ہے، اور سیکٹر کمانڈر سندھ کے ساتھ ہی اس کا جو ہے اس کو ہینڈل وہی کرتا ہے. اور اس کی وجہ سے اس نے بے تحاشا پیسہ بھی کمایا ہے. کچھ سٹاک ایکسچینج کا ذکر بھی یہاں پہ ہوا. تو یہ ٹاؤٹ ہے آئی ایس آئی کا، بیسیکلی یہ اس کی اوقات ہے، اصل اوقات، اور اس کی جتنی بھی باتیں ہیں وہیں سے آتی ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آرز کے براہ راست بات کرتے ہوئے بھی مجھے اسی بات کا جو ہے پتا چلا کہ یہ ان کے لیے کام کرتا ہے. تو اس کی اوقات یہ ہے. اور دوسرا جو بڑی انٹرسٹنگ چیز جو سامنے آئی، جو میں ہی بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں، اچھا میری بات کا ثابت ہوئی ہے، شاہین صبائی صاحب کے بیان نے میری بات جو ہے وہ ثابت کی ہے. دوسری چیز جو سامنے آئی ہے وہ یہ سامنے آئی ہے جناب کہ آسم منیر، جو میں آسم دجال منیر عرف چاچو وسکی جو ہے جی، جو دن کو قرآن کی آیتیں ضیاء الحق 2.0 بننے کے چکر میں پیتا ہے، پڑھتا ہے. ضیاء الحق پیتا نہیں تھا، یہ شام کو محسن بیگ سے مفت کی شراب لے کے یا تو پیتا ہے میری ذاتی رائے کے مطابق، تبھی اس طرح کی حرکتیں یہ کر رہا ہے، یا کوئی بہت بڑے احساس کمتری کا یہ شکار ہے یہ بندہ، تبھی یہ حرکتیں کر رہا ہے، اور تو کوئی بات سمجھ آتی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ جو ٹونی افسر اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، خفی جرنیل جو اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، امپورٹنٹ جرنیل جو اس کے ساتھ لگے ہوئے اپنی جائیدادیں بنانے کے لیے، وہ نیا بیانیہ دنیا میں یہ چلا رہے ہیں کہ
عمران خان بڑا صوفی آدمی ہے، ریلیجس آدمی ہے، تو وہ کہتا ہے طالبان سے بات چیت کرو، ہم نہیں بات کرنا چاہتے، ہم ان سے لڑنا چاہتے ہیں. یہ بیانیاں ویسٹرن کنٹریز میں بنا رہے ہیں. اور ماموں اور چولوں اور کھسی جرنیلوں، اور امریکہ خود طالبان سے قطر میں بات کر کے وہاں سے ایکسٹریکٹ ہوا ہے. زلمائے خلیل زاد نے یہ بات جو جس ٹاکس کا انچارج تھے، اور وہی زلمائے خلیل زاد کہتا ہے کہ ذہنی مریض ہے عاصم منیر، وہ خود بات چیت کر کے جو ہے وہاں سے نکلے، اور تم کہتے ہو ہم بات نہیں کرنا چاہتے. انہیں تسی وڈے کسی قابل ہوندے تو ہندوستان وہاں پہ جو ہے وہ پلان کر رہا ہے. وہ پچھلے سال وہ 19 میں بھی اٹیک کر گئے تھے. عمران خان کی مہربانی اور ایئر چیف کی مہربانی کہ واپس اٹیک ہو گیا، ابھی نندن ہاتھ آ گیا، کوئی تھوڑے بہت فنٹاسٹک ٹیم لا کے عزت بچ گئی. نہیں تو اس وقت بھی جو باجوے کی کامپیں ٹانگ رہی تھی وہ انہوں نے جواب نہیں دینا تھا. باجوے کے جو پسینے چھوٹے ہوئے تھے یہ جواب نہیں دینے کے موڈ میں تھا، یہ تو قابو نہیں آیا. اب عاصم منیر بھی وہی کام کرنا چاہتا ہے. یہ ان جرنیلوں کی، ان کھسی جرنیلوں کی اوقات ہے. میں آپ کو بتاؤں فوج میں اب لگتا یہ ہے کہ عاصم منیر ٹائپ جو بی گریڈ بقول شاہین سبائی صاحب بتا رہے ہیں جرنیل آ رہے ہیں، تو یہ جرنیل بننے کی میرے خیال میں پری ریکوزٹ یا تو ہو گیا ہے کہ ان کو کھسی کرنا ضروری ہوتا ہے بو بکروں کی طرح. اور تو مجھے بات سمجھ نہیں آتی یہاں پہ کہ اور کس طرح ہندوستان کسی نے بھی نہیں لڑنا آپ نے. تم 2 دن جرت کر کے دکھاؤ افغانستان میں کچھ کرنے کی، تمہارا تو لگ پتا جائے گا. باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں ہم جائیں گے، کاک نہیں تم لوگ کر سکتے. ڈرون سپیس تم نے ان کو دے دیا، کرتے رہیں گے جو بھی کرتے رہیں گے. دنیا میں بتا رہے ہیں کہ عمران خان صوفی منش آدمی ہے، صوفی ہے، ریلیجس ہے. بھائی صوفیزم تو جو ہے اٹس اے میسج آف پیس. اب اس میں پڑ جائیں گے وہ میرے پیچھے میرے اپنے بریلوی سجے کھبے سے، او یہ استغفر اللہ، آ جاؤ گے تم لوگ فتوے دینے. اور تم اتنے بڑے غیرت مند فتوے دینے والے نے ہو تو ان کھسی جرنیلوں کی بغیرتی کے اوپر آواز کیوں نہیں اٹھاتے؟ کدھر چلے جاتے ہو؟ ٹی ایل پی والے ہو گئے سجے پجے، پگڑیاں پائی نہیں سبز بڑی بڑی. تم لوگ کون سے عاشق رسول ہو؟ عاشق رسول تو وہ عمران خان ہے جو یونائٹڈ نیشنز کے فورم کے اوپر کھڑے ہو کے پوری دنیا کو منوا کے آیا ہے کہ توہین رسالت اگر کرو گے تو جواب اس طرح آئے گا. پوری دنیا کو منوا کے اور بتا کے آیا ہے، اسلاموفوبیا کے اوپر بات کر کے آیا ہے. تسی وڈے آئے سوٹے لا لا کے گلاں کرن والے سارے دے سارے بغیرت مولوی صوفیزم کے اوپر ابھی شروع ہو جائیں گے، یہ اس طرح نہیں اس طرح نہیں ہے، بڑی بڑی آیتیں اٹھا کے آ جاؤ گے. اور تم پریکٹیکلی کیا کر رہے ہو مجھے یہ بتاؤ؟ گراؤنڈ کے اوپر تم کیا کر رہے ہو؟ کوئی زبان کو استعمال کر لو حق اور سچ کے لیے. تم تو وہ کرن جو کہ بھی نہیں ہو. یہ بات کرنی ضروری تھی کیونکہ مجھے پتا تھا یہ جو میں بات کروں اس میں اگلا فتویٰ آ جائے گا، اس کو بھی انہوں نے جرنیلوں نے، کھسی جرنیلوں نے استعمال کرنا ہے. لیکن میں آپ کو آگے چلتا ہوں بتاتا ہوں. یہ لوگ جو ہیں یہ پوری دنیا میں نیا نیریٹو پھیلا رہے ہیں کہ جی عمران خان کیونکہ الٹرا ریلیجس تھا، ہم طالبان کو جو ہے اس طرح کر دیں گے اس طرح کر دیں گے. او مامو، اس طرح کرنے کے بجائے 3 گھنٹے کی تم لوگ ڈاکومنٹریاں بنا رہے ہو. ٹھیک ہے، تم اتنا کام، اتنی ایفرٹ اگر واقعی کاؤنٹر ٹیررزم کے اوپر کر لو جو تمہاری اصل جاب ہے، انٹرنل سیکیورٹی کے اوپر کر لو، ایک دھماکہ کام ہو جائے گا، بچ جائے گا. جی ایچ کیو میں ابھی وہ چائنیز آیا ہوا تھا جو ان کا 4 میں سے ایک جو وائس پریمیئر ہے، انہوں نے جو 2 گھنٹے کی ویڈیو چلائی، وہاں بزنس کمیونٹی بھی بیٹھی ہوئی تھی کہ جی پوری ہسٹری دکھائی ایوب خان سے شروع کر کے آخر تک جو ہے عاصم منیر نے. آخر میں عمران خان کو انہوں نے دکھایا ہی نہیں، سارے وزیر اعظم دکھائے، پریزیڈنٹ دکھائے جن کے وزٹ تھے وہاں پہ. عمران خان کو نکال دیا اور اس میں عاصم منیر کو چلا دیا، چاچو وسکی کو، جس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے، بی گریڈ جرنیل کو، کھسی جرنیل کو چلا دیا. دنیا نے بھی دیکھا، دنیا نے بھی بات کی، ہم نے کہا یار یہ کیا چول قسم کے لوگ ہیں یار. اور ان کی اتنی زیادہ گندی ہو رہی ہے، پاکستانی قوم ان کی شدید ان سے نفرت کر رہی ہے، اس حد تک نفرت کر رہی ہے کہ، اور ان کے اپنے جو بوائلر چوزے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، جو میڈیا سیل بنائے ہیں، اپنے ہی کورس میٹ نے ایک نے میڈیا سیل بنا لیا. پہلے باجوہ آپریشن C-71 کے اوپر اربوں روپے بانٹ کے گیا اپنے کورس میٹوں کو. ٹھیک ہے، اگر C-71 پہ کسی نے کام کیا تو آرمی انسٹیٹیوٹ آف ملٹری ہسٹری نے چلو ٹھیک ہے کام کیا، جنرل آغا مسعود نے کام کیا، ٹھیک ہے جی. باقی سب کے سب ویلے، ٹوٹل ویلے. 71 ہم نے نہیں کیا، 71 نہیں، سیاستدانوں کی غلطی تھی، اور چولت تمہاری غلطی تھی. تم لوگوں نے بغیرتی کی، جو بغیرتی تم بلوچستان کے اندر اس وقت کر رہے ہو، جو بغیرتی اس وقت تم خیبر پختونخوا کی ٹرائبل بیلٹ کے اندر کر رہے ہو، جو بغیرتی تم عمران خان کے ساتھ کر رہے ہو،
جو بغیرتی تم نے فاطمہ جناح کے ساتھ کی, جو بغیرتی تم نے بے نظیر بھٹو کے ساتھ کی, وہی بغیرتی تم اس وقت کر رہے ہو, اور اس بغیرتی کی وجہ سے تم لوگ بدنام ہو. اور اپنی بدنامی کا داغ مٹانے کے لیے اب یہ انٹرنیشنل سوشل میڈیا فرم ہائر کرنا چاہتے ہیں, لیکن ادھر جو ہے وہ جب ایسٹیمیٹ ان کو دیتے ہیں تو وہ دیکھ کے جو ہے ان کی پھٹ جاتی ہے, کہتے ہیں نہیں جی یہ تو بہت زیادہ پیسے ہیں, یہ ابھی کوئی کریں گے, یہاں بھی کوئی کورسمیٹ شوسمیٹ جو ہے نا وہ نکال لیں گے, کوئی گنجا نکال لیں گے یونیورسٹی میں حال میں, جس طرح آپ نے دیکھے ہیں آج اس طرح کی کوئی چیز نکل آئے گی, اپنا ہی جرنیل کوئی فارم کھول کے ادھر بھی دے دے گا, خودو لگانا ہے وہ لگا دیں گے, وہ بھی فیل ہو جائیں گے. لیکن یہاں پہ گورے شورے جو ہے ابھی فرانس میں دیکھ رہے ہیں, پہلے یو کے میں دیکھی ہے, اب فرانس میں دیکھ رہے ہیں, امریکہ میں بھی دیکھ رہے ہیں, وہ ایڈوانس ان سے اتنا مانگتے ہیں کہ آگے وہ کچھ کر ہی نہ سکے. کیونکہ بھائی آپ دیکھو کہ یہ تو ان دلوں کو تو ڈیفینڈ کوئی کر ہی نہیں سکتا, ان کسی جرنیلوں کو جو اپنا ملک بچان جو کہ نہیں ہے, اور جنہوں نے پاکستان کے نیشنل ہیرو کو بند کیا ہوا ہے جیل کے اندر. اکبر حسین نے ہمیں جوائن کیا ہے سر, پاکستان کے نیشنل ہیرو کو. ایک تو سر لوگوں کو بڑی تکلیف ہے کہ آپ کیوں آتے ہیں ہمارے پروگرام کے اوپر, تو لوگوں کو تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہے نا اپنی تکلیف کو موڑ کے جدھر سے ہے یہ ادھر واپس لے لیں, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. لیکن سر پاکستان کا نیشنل ہیرو 92 کا ورلڈ کپ چھوڑیں, پرائم منسٹر, ایکس پرائم منسٹر آف پاکستان کا ایک ہی دفعہ ورلڈ کپ جیتا 92 میں, وہ جتوا کے لانے والا نیشنل ہیرو, پاکستان میں کینسر ہاسپٹلز بنوانے والا, پاکستان کے اندر جو ہے وہ پاکستان کا برانڈ ایمبیسڈر, دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت بحال کرنے والا, اور جو ہے ان کا نام بلند کرنے والا, اسلامو فوبیا کو کا جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کے دنیا کو بتانے والا, اس کو انہوں نے سی کلاس جیل کے اندر ڈالا ہوا ہے سر. آصف منیر بی گریڈ کھسی جرنیلوں نے یہ کام کیا ہوا ہے سر. اور میں نے پوچھا ٹونیوں سے, ٹونی کہتے ہیں آصف منیر کر رہا ہے یار, اور تسی کھسی ہو سارے دے سارے, آصف منیر کر رہے ہیں. سر کیا کہنا ہے آپ کا, پلیز بتائیں سر. السلام علیکم پاکستان کے تمام شہداء, السلام علیکم, ان کی فیملیز, ان کے بچے, ان سب کو سلام, بہت زیادہ ان کے لیے دعائیں اور پیار. آج خاص طور پر ان تمام اسیروں کو, اور یہ ایک یادداشت ہے, عمران خان اس ساری جد و جہد کا نہ صرف ایک لیڈر بلکہ ابھی وہ ایک تاحیات سمبل بن گیا ہے پاکستان میں. کیونکہ دیکھیں پہلے بھی سیاسی لیڈر جو ہیں جیلوں میں ڈالے گئے ہیں اور ان کے اوپر مختلف قسم کی صحبتیں ہوئی ہیں, بہت کم ہیں حالانکہ وہ, زیادہ تر تو یہ ہیں کہ جو جیلوں میں گئے ہیں سیاسی لوگ, ان کے ساتھ ان کی پروسٹیوٹس بھی گئی ہیں, اس کے ساتھ ان کی بریانیاں بھی گئی ہیں, ان کے ساتھ ہر قسم کے لوازمات بھی گئے ہیں. تو یہ ایک اس وقت بڑی منفرد سچویشن ہے. میں نے کل ہی ٹویٹ کیا تھا کہ دیکھیں اس وقت تمام قانون اور آئینی اقدار کو پس پردہ ڈال کے, تو یہ ابھی ٹوٹل گیم جو ہے نا یہ ہے فسطانیت کی, اور اس کے اندر فرد واحد کا حکم چل رہا ہے جس کا نام ہے آصف منیر. اس کے ساتھ جو ہے جس طرح یہ آئی آئی کے اور ڈرٹی ہیری لوگ ایک کارندوں کے طور کے اوپر, اور ایک اب میرے پاس I'm at loss of words کہ میں آپ کو کس طرح اس چیز کا بتاؤں کہ یہ جیل جو ہے, میں نے کل ہی آپ کی جو ویلاگ تھی اس میں بتایا تھا کہ آخر میں نے یہی آپ کو بتایا تھا کہ اس کو انہوں نے راتوں رات ایک مضبوط مورچہ یعنی کہ اسٹرانگ پوائنٹ کے طور پہ تبدیل کر دیا ہے. اور رپورٹڈلی خبریں تو مجھے یہ ملی ہیں کہ انہوں نے ایون ڈیفینس بریک, یعنی کہ لٹرلی جو کہ فوجی ساز و سامان ہوتا ہے کسی بھی جگہ کو مضبوط کرنے کے لیے, جس کے اندر خاردار تاریں, سینڈ بیگز, ہر قسم کے آبسٹیکلز, وہ تک لائے گئے, اور راتوں رات اس کو ایسے انہوں نے بنا دیا کہ جیسے اللہ معافی کیا جگہ ہو. تو یہ تو جو ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے, اور اس کے اندر عمران خان جو ہے اس کو وہ مینٹلی بریک کرنا چاہ رہے ہیں اور اس کو فزیکلی ہارم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ آپ بالکل اس کو اور کسی طریقے سے نہ لیں کہ دس از این ارینجمنٹ فار اے سلو ڈیتھ.
آف عمران خان. گولیوں سے تو اسے نہیں مار سکیں. ابھی جو اس کو وہ دال اور ساگ بنا کے دے رہے ہیں اور ایک چکی پیسنے والے کمرے میں اس کو ڈالا ہے انہوں نے, جس کے اندر اوپن باتھ روم ہے. اوپن باتھ روم کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ جتنا جو بندہ ایکسکریٹ وغیرہ کرتا ہے, اس کا جو سارا اسٹول وغیرہ وہ بھی ادھر ہی پڑا ہوا ہے. مکھیاں بھی آ رہی ہیں, رات کو کیڑے بھی آ رہے ہیں, اور یہ چیز کوئی مفروضہ نہیں ہے. یہ بات عمران خان نے خود اپنے جو ان کے لیگل اسپوکس پرسن ہیں نعیم صاحب, ان کے ذریعے عوام تک پہنچائی ہے. میں تو اس کے اوپر جیسے ہی مجھے پتہ چلا, ایک تو سوری تھوڑا میں تیاری کرنے کی حالت میں تھا, اس لیے میں فوراً نہیں آیا. میں نے آپ کو صرف میسج کیا, اور ابھی بھی میں کام کی طرف جو ہے وہ ڈرائیو کر رہا ہوں. تو میں صرف آنے کا میرا ایک دم مقصد جلدی یہ تھی کہ جناب ہمیں بہت زیادہ اس کی فکر ہے. ہم سارے کام چھوڑ کر اور ساری چیزوں کے ساتھ جو ہے یہ چیز ہماری پرائرٹی نمبر 1 ہے, اور پوری دنیا میں پاکستان میں اس کے اوپر ایک پش بیک آئے گا. یہ باقی زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. دعا یہ ہے کہ کوئی بڑا نقصان نہ ہو جائے, اور جو کہ ہو بھی جائے. مطلب ہے کہ دیکھیں اس وقت بندے کو بڑا ریئلسٹک ہونا پڑے گا. انہوں نے پاکستان کو توڑنے کی, پاکستان کی عوام کی کمر توڑنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. تو میں ابھی صرف آ کے آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ میں یہاں پہ موجود ہوں. میں ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ سے وقفہ لوں گا, اور تقریباً 15-20 منٹ کے اندر دوبارہ آؤں گا, کیونکہ میرے سے کچھ مطلب فون کالز وغیرہ بھی آ رہی ہیں. لیٹ می گیٹ کلیئر آن دس کہ یہ جو ابھی باہر آ کر انہوں نے بتایا اور آگے کس طرح چل رہی, مجھے تھوڑی سی انفارمیشن ذرا اور پکی ہو جائے تو میں آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں. تھینک یو. جی بہت شکریہ عزیزان من. اس وقت جو میرا آپ کو اوور لے نظر آ رہا ہے وہ اوور لے میں 76 انڈیپینڈنس ڈے کا ذکر آپ کو نظر آ رہا ہے. اب اس عجیب آزادی کا دن ہے, ایک غمگین دن ہے, لیکن اس دن کو منانا ہے ہم نے یوم احتجاج کے طور کے اوپر. اور اس کو منانے کے لیے میں آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا کہ ریز یور وائس, یہ جو soldierspeaks.org کے اوپر آپ جا کے ڈسکشن فورمز کے اوپر آ کے آپ آئیڈیاز ضرور ڈسکس کریں کہ اس 14 اگست کو ہم نے کس طرح منانا ہے, کہ ہم جو ہے وہ اپنا احتجاج, پرامن جمہوری احتجاج جو ہے وہ پوری دنیا کو دکھا سکیں. کیونکہ یہ موقع ہے 14 اگست کا دن, جو کہ انڈیپینڈنس ڈے تو نہیں ہے, لیکن فار این انڈیپینڈنس ڈے ضرور اس کو جو ہے اس کے طور کے اوپر منایا جا سکتا ہے, کہ ہم نے کس طرح اپنا جو پروٹیسٹ ہے, پیسفل پروٹیسٹ جو ہے اس کو پھیلانا ہے. مختلف آئیڈیاز اس میں ہمیں چاہیے آپ لوگوں کے, کس طرح ہم نے اس 14 اگست کے دن کو, 76 انڈیپینڈنٹ ڈے کو ایک گلوبل ایونٹ کے طور کے اوپر ہم نے منانا ہے, کہ ہم آواز حق اور سچ, اور پاکستان میں جو فیشزم اس وقت ہو رہی ہے, پاکستان کے 76 انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر پاکستان کی اپنی افواج, پاکستان کے اپنے جرنیل پاکستان کے اوپر قابض ہو چکے ہیں. پاکستان پہ ان کا جو قبضہ ہے, انگریزوں کی غلامی سے اپنے ہی جرنیلوں کی غلامی تک کا جو سفر ہے, اس کو کس طرح ہم نے اس کو ریزسٹ کرنا ہے, اس کو اجاگر کرنا ہے, اس کے خلاف آواز اٹھانی ہے اور اپنا حق مانگنا ہے, جمہوری حق مانگنا ہے. وہی حق مانگنا ہے جس کے لیے فاطمہ جناح کو قتل کر دیا گیا, وہی حق مانگنا ہے جس کے لیے بینظیر بھٹو کو قتل کر دیا گیا, وہی حق مانگنا ہے جس کے لیے عمران خان کو جیل میں اس وقت ایک گھٹیا سی اکوموڈیشن, گھٹیا کھانا دے کے عمران خان کو سلو ڈیتھ کی طرف لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور عمران خان نے آواز حق بلند کی ہے نا, اس لیے وہی ہم نے جو ہے پیغام دینا ہے, اس لیے دینا ہے کہ جو آواز وہ اٹھانی ہے جو ارشد شریف ہمارا بھائی اٹھاتا ہوا جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا کینیا میں ISI کے ہاتھوں, وہ آواز ہم نے اٹھانی ہے. وہ آواز ہم نے اٹھانی ہے جو جمہوریت کے لیے آواز ہے. ذوالفقار علی بھٹو کی اپنی غلطیاں جو بھی ہوں گی اس کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے, جمہوری لیڈر وہ تھا اور عوام کے ووٹ سے وہ آیا تھا. جمہوری لیڈر ہمیں چاہیے جو عوام کے جنون ووٹ کے ساتھ آئے, چاہے وہ جو مرضی ہو, الیکشن انجینئرنگ کے بغیر آئے,
اس کے قصور اتنا ہی تھا کہ انہوں نے فوج کو اپنی جگہ کے اوپر کرنے کی کوشش کی. لوگ کہتے ہیں قطر ان کی وجہ سے ہوا, فوجی فارمولا, میں اس کے بحث میں جاتا ہی نہیں, وہ بحث ہی غلط ہے. ہم نے وہ پیغام اٹھانا ہے جس کی وجہ سے مجیب الرحمان کو جیل میں ڈال دیا گیا تھا. وہ پیغام ہم نے بنانا ہے, وہ حق ہم نے مانگنا ہے جو حق مانگتے ہوئے لیاقت علی خان کو گولی مار دی گئی تھی. اور یہ سب کا سب کرنے میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہر قدم ساتھ رہی ہے. پاکستان ملٹری اسٹیبلشمنٹ, پاکستان کے جرنیل, پہلے چلو کم از کم کھسی نہیں ہوتے تھے, ابھی تو ٹوٹل کھسی ہیں. پہلے ہندوستان سے تو لڑ لیتے تھے یار, ابھی ان کو کہتے ہیں آ جاؤ کرو مل ملا کو الیکشن جیتو. ابھی یہ چل رہا ہے کام ان کا. عمران خان کہتے ہیں جناب کے طالبان سے بات چیت کر کے معاملہ حل کرنا چاہتا ہے. ماما امریکہ تک نے بات چیت کر کے معاملہ حل کیا ہے, تم کس کھیت کی مولی ہو اور کیا باتیں کرتے ہو یار. اب اس ساری سچویشن کے اندر اللہ گواہ ہے کہ اس ساری سچویشن کے اندر آپ دیکھیں کہ جو حالات بنے ہوئے ہیں ان حالات کے اندر دل خون کے آنسو روتا ہے, ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ خنزیری ٹولہ جو ہے وہ اٹلی پہنچ گیا ہے, اور یہ یورپ کے اندر یہ پورا جو ہے خنزیری ٹولہ پھر رہا ہے, اور ایون فیلڈ ہاؤس والے بھی جو ہے ادھر سے خالی کر کے پورا جو ہے خنزیری ٹولہ وہ اٹلی میں پہنچا ہوا ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے بات اس وقت اس قسم کی ہے کہ عمران خان کو جیل میں بند کر کے اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اب دلاور شاہ جیسے نیاز شاہ جیسے بندے جو ہیں وہ اگر سمجھ رہے ہیں, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, ذرا دیکھیے گا کہ کیا کہتی ہیں نوشی گیلانی, نوشی آپا نے کیا کہا ہے, اس کو بھی ذرا دیکھیے گا. ایک اچھا طریقہ ہے لوگوں کا پوائنٹ آف ویو سامنے لانے کا. نوشی گیلانی کہتی ہیں کہ یہ ہے جھوٹے جج دلاور دلہ ور ہمایوں دلہ ور کا میزبان نیاز شاہ. یہ میزبان ہے اس کا جس نے یونیورسٹی آف حل میں شایان علی پر حملہ کیا. پاکستانی مافیا کا یہ نمائندہ پروفیسر ہوتے ہوئے بھی سماجی آداب سے محروم ہے. یہ کہتی ہیں نوشی آپا, اور آپ اندازہ کر لو کہ اس قسم کے لوگ بھی پائے جاتے ہیں, اور یہ بھی اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہوگا, ظاہری بات ہے, وہاں پہ برٹن میں آ کے. اور شایان بڑی زبردست بات کر رہا تھا, اور ایک بڑی زبردست قسم کا میرے سامنے جو ہے وہ ٹویٹر فیڈ چل رہی ہے. اب میں آپ کو وہ بھی ضرور دکھانا چاہوں گا جس کے اوپر مجھے ہنسی آ گئی. یہ وہ ٹویٹر فیڈ ہے, اس میں آپ دیکھیں کہ یہ انکدو نے جو ٹویٹ کی ہے اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہے کہ عمران خان نے بتایا کہ ایک قبرستانی بچھو بھی رات میں ان کو کھڑکی میں نظر آیا ہے. یہ ساتھ انہوں نے جو ہے کھڑکی میں تصویر شیئر کی ہے. مزید میں اس پہ بات نہیں کرتا, لیکن یہ ان کی ٹویٹ ہے. میں نے کہا کہ یہ ٹویٹ آپ کو ضرور دکھاؤں. نعیم پنجوتھا صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان ملاقات کے لیے اٹک جا رہے ہیں. یہ نے 7 گھنٹے پہلے کہا تھا, ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا دی ہے ساری کی ساری. اور یہ آپ دیکھیے کہ اس وقت اس جج کو یہ ہوسٹ کر رہا ہے, اور یہ ساری کاروائی اس وقت کی جا رہی ہے. اور سٹرینجر نے اس وقت جو ہے وہ تصویر شیئر کی ہے, وہ اس وقت ٹرین حادثہ جو ہے جو اس وقت آپ دیکھیں کہ باقاعدہ طور کے اوپر ان کی بغیرتیاں ذرا چیک کریں. ایک ڈنڈا لے کے کمانڈر وہاں پہ کھڑا ہوا ہے جی, اس پہ لکھا ہوا انہوں نے سٹرینجر نے لکھا ہے کہ حادثہ قدرتی ہو یا دہشت گردی کا یا 9 مئی کا ڈرامہ, چاہے ریلوے لائنوں پہ ٹریک چینج یا پٹری یا لوہا بیچ کر لکڑی لگانے سے عوام کیڑے مکوڑوں کی طرح مر جائیں, ہم آپ کو تصاویر مختلف اینگل سے دکھا کے بتاتے ہیں کہ آپ محفوظ لوگ ہیں, مرتے رہیں لیکن ملک کا رقبہ کنٹرول میں رہنا چاہیے. یہ this is what they are doing. آپ اندازہ کرو یار اس بےغیرتی کو آپ کیا نام دیں گے کہ جرنیل ادھر آیا, کمانڈر آیا ہے, 1 کیمرہ 2 کیمرہ 3 کیمرہ 4 کیمرہ, 4 کیمرے لے کے DSLR, او ہو ISPR ریپ فلانا ریپ جو ہے وہ تصویریں کھینچ رہا ہے, اور یہ تصویریں چلائیں گے اور ان کے اپنے ہینڈلز جو ہیں وہ چلا دیں گے, کوئی اسٹریٹجک فورم کے نام سے, کوئی فلانے فورم کے نام سے, کوئی ڈھینگے فورم کے نام سے. نیچے گالیاں کھائیں گے عوام سے, گندی گالیاں عوام سے کھائیں گے, لیکن باز نہیں آئیں گے, تصویریں پھر بھی چڑھائیں گے. اور پاک فوج کھڑی ہوئی ہے. یہ پاک فوج میں پاک کیا رہ گیا ہے,
لوگوں کے آنسو ہی پاک رہ گئے ہیں جو رو رہے ہیں بیچارے. کرن جوہر کچھ ہے نہیں, نوکریاں کر رہے ہیں, گھروں سے ماؤں کے لال آئے ہوئے ہیں, اور بولتے ہیں تو بیوی بھی اٹھا کے ساتھ لے جاتے ہیں. عزت پیاری ہے, بیچارے کیا کریں, ٹھیک ہے, مجبوری ان کو پڑی ہوئی ہے, مائیں گھروں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں. اس قسم کے خسی اور بغیرت, جب خسی ہوتا ہے بندہ تو بغیرت تو خود بخود ہو جاتا ہے. اس طرح کے بغیرت قسم کے جرنیل, آصف منیر قسم کے جو جرنیل, ڈرٹی ہیری, فیصل نصیر قسم کے جرنیل اور اس کے بغیرت سیکٹر کمانڈرز بیٹھے ہوئے ہیں یار. بیویوں کو, ماؤں کو نہیں چھوڑتے یار یہ لوگ. یہ کر رہے ہیں بیچارے, رو رہے ہیں بیٹھ کے, کیا کریں. اور یہ ٹوٹل یہاں تصویریں کھنچوانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں جی. ٹرین کی پٹری پہ جا کے ٹوٹل تصویریں کھنچوا رہے ہیں. آپ اندازہ کرو یار, یہ اس ملک کی حالت ہو گئی ہے, یہ اس فوج کی حالت ہو گئی ہے. تو 14 اگست جو ہے وہ آزادی کا دن نہیں ہے, آزادی مانگنے کا دن ہم نے منانا ہے. 14 اگست پاکستان کی آزادی کا دن نہیں ہے, کیونکہ انگریز سامراج سے آزادی مل کے جو ہے وہ جرنیلوں کی غلامی میں ہم چلے گئے تھے. قائد اعظم کو انہوں نے مارا, اس کی فاطمہ جناح کو بھی مارا, باقی لسٹ آپ کو پوری پتہ ہے. لیاقت علی خان انڈیپینڈنٹ فورن پالیسی لانا چاہتے تھے, وہ مارے گئے, سب آپ کو پتہ ہے. ایوب خان نے فیلڈ مارشل بننا ہی نہیں تھا, میجر جنرل ریٹائر ہونا تھا قائد اعظم اگر ہوتے زندہ تو. ایوب خان کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ ان کو پتہ تھی اچھے طریقے سے, لائلٹیز پتہ تھی ان کو اچھے طریقے سے. ہم بچپن سے پڑھے ایوب خان کا سنہری دور ہوتا تھا, ایسے ہی یوب کتا کرتے تھے لوگ. اتنا سنہری دن تھا, تو اتنا سنہری دور تھا. تو مشرف کا بہت سنہری دن تھا, بڑی ترقی کی. بابے انکل ہمیں کہتے یار اس کے بارے میں بات نہ کیا کرو. تو سر مشرف کتا تو میں نے سنا ہے لوگوں نے میری گاڑی کے اندر منہ دے کے اگر وردی پہنی ہوتی تھی تو بولتے تھے. کیوں کہتے تھے؟ لوگ پاگل ہیں, بلڈی سیولینز پاگل ہیں, ان کو نہیں پتا. ہمارے کسی جرنالوں کو پتا ہے صرف کہ کیا کرنا ہے, بلڈی سیولینز کو کیا پتا ہے. یہ سوچ ہے آپ کی یار. کدھر سے آزادی ہوگی 14 اگست میں, مجھے آپ بتاؤ کون سی آزادی؟ آپ ابھی بھی وہاں وڑ کے صرف جو ہے وہ ڈنڈا دکھا کے واڑو, ڈنڈا اس کو کہیں اور واڑو, اور تو کچھ کھڑا نہیں ہے, ڈنڈا ہی کھڑا ہوا ہے. دوائیاں کھاتے ہو, اس کے علاوہ ایک دوسرے کے تحفے میں ویاگرے لاتے ہو تم جرنیل, میں گواہ ہوں اس بات کا. ویاگرا تحفے میں لاتے ہیں, ہنی بنی, ایسے تھوڑی 2 بیویاں اور 4 گرل فرینڈیں لے کے پھر رہا ہے, اور دوائیاں زیادہ کھانے کی وجہ سے جو ہے وہ ہفتے بیمار ہو جاتا ہے. کھڑا کرنے کے چکر کے اندر جو ہے وہ قوم کو دیا ہوا انہوں نے, اندازہ کرے. جنسی درندے, مولانا اسرار کہتے تھے جنسی درندے ہیں یہ, اور ہم لڑ پڑتے تھے مولانا اسرار مرحوم سے. مولانا اسرار احمد صاحب کہتے تھے وہ جنسی درندے ہیں, ہم لڑ پڑتے تھے. کپتان تھے, ینگ کپتان تھے, سمجھ نہیں تھی ہمیں, تو صحیح کہتے تھے مولانا صاحب, ان کو پتا تھا جنسی درندے ہیں یہ, گولیوں کے بغیر ان کا کام نہیں چلتا, کھپتے ہیں سارے کے سارے یہ. اور میں بتاؤں کہ جی ماڈل فلانی انیشل بتا دوں تو پاکستان کا لبرل تقبہ, ہائے اللہ جی نام لے دیا, اوف انیشل لے دیے. ڈرامہ بازی ان کی دیکھا کرو ذرا, کنجروں کی ڈرامہ بازی, کنجروں کا کنجراپا دیکھا کرو. بڑے صحافی آ جاتے ہیں میسج کرنے کے لیے, یہ اچھا نہیں ہوا. اور ماما اگر تیرا ایکسٹرا میرٹل افیئر پکڑ لیا ہے SI نے اور تجھے بلیک میل کر رہے ہیں اور تو ان کے لیے کام کر رہا ہے, تو میرا کیا قصور ہے اس کے اندر؟ میرے ساتھ کیا ڈرامے بازی کر رہا ہے تو؟ یہ تو آپ کی قوم ہے, سارے ملے ہوئے. جرنیل پوری کی پوری آگے پود ایک کھسی کی ہوئی ہے, جرنلسٹ کے اندر لفافی بنائے ہوئے ہیں, ان کو لفافی بنایا ہوا ہے. کیا بندہ بات کرے یار یہاں پہ؟ اور آپ مجھے بتاؤ کہ یار کس طرح بندہ بات کرے. How come it's possible? Or is it possible to talk in sensible terms? Is it possible to talk calmly? Is it possible to talk rationally? Is it possible to talk in normal language? کیا یہ پاسبل ہے؟ بتائیں, کمنٹ پڑھ رہا ہوں میں آپ کے, بتائیں مجھے پاسبل ہے. آپ تو میرے سے بڑی باتیں لکھ رہے ہیں یہاں پہ. ابھی میں اتنی زیادہ گندی گالیاں پبلک نہیں کر سکتا, مثال کے طور پر ننجا جو ہے جو بات کر رہا ہے, یہ آپ کمنٹ پڑھ لو, آپ تو یہ لکھ رہے ہو. لیکن میں تو پھر بھی جو ہے ذرا دیکھنا, بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے, یہ میں نہیں لکھ سکتا اس طرح کی ساری باتیں. دل تو میرا اس سے بھی بڑا کرتا ہے, لیکن میں اب کیا کروں, آپ مجھے بتائیں. یہ پاکستان پہ جو قابض لوگ ہیں, ان کو اب ہم نے 14 اگست کو یوم آزادی نہیں, یوم اس کو ہم نے جو منانا ہے, آزادی لینے کا دن منانا ہے, تحریک آزادی کا دن منانا ہے ہم نے 14 اگست کو. اس کے لیے میں آپ کو بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ soldierspeaks.org کے اوپر آپ آئیں, پلیز سپورٹ کریں میرے سفر کو, کیونکہ آپ کی سپورٹ کے ساتھ میں یہ سفر کر پا رہا ہوں.
اور بلیک ڈے تو نہیں ہم منائیں گے، لیکن 14 اگست کو ہم آزادی مانگنے کا دن منائیں گے. ہم آزادی کا دن نہیں اس کو بنا سکتے، آزادی مانگنے کا دن بہرحال اس کو بنا سکتے ہیں. کرنل اکبر سر یہ دیکھیے گا، کمانڈر گیا ہے ڈنڈا لے کے، یہ وہ کھسی جرنیل ہیں ہمارے جو ویاگرا کھائے بغیر جو ہے کوئی کام نہیں کر سکتے، اور ایک دوسرے کے لیے جو بھی باہر فورن وزٹ پہ جاتا تھا پہلے، میں آپ کو بات کروں 10 سال پہلے، اب تو پاکستان میں بھی گولیاں ملتی ہیں، یہ گولیاں لاتے تھے ایک دوسرے کے لیے. تبھی ہنی بنی کی 4 گرل فرینڈیں ہیں جو مولانا اسرار کہتے تھے جنسی درندے ہیں. یہ جنسی درندے جا کے ڈنڈا لے کے وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں. لکڑی سے ریلوے کی پٹری ریپیئر ہوئی ہوئی تھی، اب وہ لکڑی سے لوہے کی پٹری سے حادثہ ہوا ہے، اور یہ ایک کمانڈر ادھر کھڑا ہوا ہے، اور اس ایک کھسی جرنیل کے پیچھے یا بریگیڈیئر ہے جو بھی 1 2 3 4 فوٹوگرافر سر تصویریں کھینچ رہے ہیں، اور یہ اپنی پی آر فرم ڈھونڈ رہے ہیں ابھی لندن میں یا امریکہ میں یا فرانس میں. وہ پیسے اتنے مانگتے ہیں کہ ان کی پھٹ جاتی ہے، وہ ایڈوانس مانگتے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ ان کی پی آر تو ہو نہیں سکتی، تو ایڈوانس ان سے پیسہ نکلوا لو. وہ ان سے دیا نہیں جا رہا کیونکہ ان کے بوائلر چوزے جو ہیں جو سوشل میڈیا سیل چلا رہے تھے وہ بھاگے ہیں، ان سے کام ہی نہیں ہو رہا. اب یہ بھی پیسے دے کے تنگ آ رہے ہیں. اپنے کورس میٹوں نے جو ہے میڈیا سیل کھولے ہوئے ہیں، کسی نے کچھ کھولا ہوا ہے، باجوے کے پہلے کورس میٹ تھے، اب آصم منیر کے آگے پیچھے او ٹی ایس والوں نے کھولا ہوا ہے. تو سر یہ سارا کاروبار چل رہا ہے، یہ پاکستان کے ساتھ یہ اس وقت غدر چل رہا ہے. اس سارے غدر کے اندر 14 اگست کا دن آ رہا ہے، آزادی کا دن نہیں، آزادی مانگنے کا دن ہے. اس کو کیسے منانا چاہیے سر، اور کیا آپ کے پاس مزید اپڈیٹ ہے بتائیے. اس کے بعد سر 1.5 گھنٹہ پروگرام میرا ہو گیا، اس کو میں کلوزنگ کی طرف لے کے جاؤں گا پلیز سر. اچھا دیکھیں، اس وقت جس طرح کہ میں تھوڑی دیر پہلے بھی آپ سے گزارش کی اور آپ کی وساطت سے لوگوں سے بھی یہ شیئر کیا کہ اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے اور اس کے اوپر فوکس ہونا چاہیے، وہ ہے عمران خان کی سیفٹی، عمران خان کی سیفٹی اور عمران خان کی سیفٹی. یہ جو ایون کے جو قانونی پروسیس ہے اس کے اندر جتنی بھی یہ تاخیر کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیں گے، اس کے اوپر ان کا زور ہے. یہ تو ایک جو بھی قانونی لائے عمل اس کے اوپر ہوگا، کیونکہ دیکھیں ایون کہ اگر یہ ایک کنوکشن ہو گئی ہے تو اس کی سسپینشن جو ہے نا وہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، کیونکہ قانون کو بالائے طاق رکھ کر اور قانون کو بالکل ہی ایک بے دریغ طریقے سے پس پردہ رکھ کر انہوں نے یہ فیصلے کیے ہیں. وہ جج انہوں نے وہاں سے بھگوا دیا. تو اس کے اندر میں پہلے بھی کہا تھا کہ ان کا جو مین ایم ہے وہ یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے. یہ جو ہے یہ پاکستانی عوام کو بالکل قبول نہیں ہے. ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایون ابھی یہ اریسٹ کا جو انہوں نے یہ کیا اور یہ جو باتیں ابھی بات باہر آ رہی، دیکھیں یہ ملک کا ایک سابق وزیر اعظم ہے. آپ نے جو ٹھیک ہے آپ نے اس کو ایئر کنڈیشنرز نہیں دینے، آپ نے اس کو جو ہے کو بہت گاؤ تکیے نہیں دینے، لیکن جس طرح کلاس سی اس میں کوٹری میں رکھ کر اور اس کے ساتھ جو ایک سلوک کر رہے ہیں، یہ تو بالکل ہی مطلب ہے کہ قابل، یہ ایکچولی لا میں بھی نہیں ہے. یو نو کہ یو اینڈ می till the time we are not even if we are convicted as a major, as a lieutenant colonel، تو ہمیں جو ہے قانون سے ایک لیٹ سے کہ انہوں نے، حالانکہ وہ بھی ایک انتہائی بکواس ہے کہ جی جیل کے اندر کلاسیں بنائی ہوئی ہیں، ایک ہی کلاس ہونی چاہیے، سب کی ایک کلاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اور وہ تبھی اس نے کہا ہے عمران خان نے کہ مجھے کلاس ڈی میں بھی ڈال دو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، ٹھیک ہے نا. لیکن انسان ہے آخر، فزیکلی اور مینٹلی 1 دن 2 دن 10 دن اچھا ہے وہ دیکھ بھی آیا ہے، اور اللہ کرے گا انشاءاللہ جب وہ باہر آئے گا تو اس کو، کیونکہ دیکھیں نا جو ان کا لیگل اسپوکس پرسن ہے ایڈوکیٹ نعیم صاحب، انہوں نے باہر آ کر عمران خان کی تو بات کی ہے، لیکن عمران خان کا جو پیغام ہے جو باقی لوگ پچھلے 90 دن سے اور اس سے زیادہ جو اسیری گزار رہے ہیں، ایک دم اس کا خیال عمران خان کو آیا ہے. اور اس میں جو جاننے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول نہیں ہے ان چیزوں کے اوپر. جیل خانہ جات جو ہیں، محکمہ جیل جو ہے، پولیس کا جو، پولیس کے اندر بھی ایک جو جیل کا جو ہوتا ہے سلسلہ وہ علیحدہ ہوتا ہے، ان کا کنٹرول ان چیزوں کے اوپر نہیں ہے. بیرکس تک
جو ہیں وہ اس وقت ٹوٹل ISI کے اور ڈرٹی ہیری کے کارندوں کے انڈر کنٹرول ہیں. جو مجھے خبر آئی ہے وہ تو انہوں نے پکا ڈیوٹی آفیسر لگا دیا ہے اٹک جیل کے اوپر بھی, ٹھیک ہے جی. اور یہ چیز ایک انتہائی اندھوناک اور انتہائی کیا کہنا چاہیے یار, میں تو آئی ایم لاسٹ آف ورڈز کہ جس طریقے سے یہ سارا پروسیس چلے گا اور چل رہا ہے. تو اس کا ابھی دیکھنا یہ ہے کہ ری ایکشن کیا آئے گا. دوسرا, آج صبح میرے سے کسی نے بات کی کہ یار ٹھیک ہے ہم نے پاسٹ کو بھی بہت تفصیل سے جو ہے ڈسکس کیا ہے, آج کل کے جو حالات ہیں ان کے اوپر بھی ہم اپنا تبصرہ وغیرہ کر رہے ہیں, لیکن یہ ہمیں لے کے کیا جا رہا ہے, اینڈ اسٹیٹ کیا ہے, آخر میں جو ہے وہ ہونا کیا ہے. تو آخر میں دو اینٹیٹیز ہیں, ایک تو پاکستان خود ہے ایز سچ, اور دوسرا پاکستانی عوام ہے. یہ لوگ ان دونوں چیزوں کو بالکل توڑنے کے مطلب ہے, انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑنی. دیٹ از دیئر ایم. اس وقت کچھ نظر نہیں آ رہا سوائے اس کے کہ پاکستان کو توڑ دو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بھی میں نے یہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ جاتے جاتے جو ہے نا یہ کرائم منسٹر جو ہے اور اس کی کیبنٹ جو ہے وہ فیصلہ دے گئی ہے کہ جناب سپارکو کو اور PIA کو جو ہے وہ بھی پنجاب منتقل کر دو, ٹھیک ہے جی. تو یہ انہوں نے آگے کی گیم بٹھا دی ہے. انہوں نے جو ان کا موسٹ ڈیزائرڈ اور بیسٹ سینیریو ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے, پنجاب میں ان کی حکومت قائم رہے, اور یہ جو فوج ہے یہ پنجاب پولیس کے طور پر ایک لانڈی کے طور کے اوپر ان کے ساتھ چلتی رہے. دیٹ از ویئر وی آر موونگ. اینڈ اسٹیٹ میں آپ کو ابھی عوام کے ہاتھ میں کہ کس طرح یہ اپنی جو بھی ان کی ول ہے اس کو یہ بتاتے ہیں. ابھی اگر یہ لوگ گھروں میں بیٹھے رہے تو اس سے انہی کا نقصان ہوگا, پاکستان کا نقصان ہوگا. جو چیز میرے اوپر ذرا تھوڑی بھاری ہے کہ میرے لیے یہ شاید لوگ کہیں گے کہنا آسان ہے کیونکہ میں واشنگٹن میں بیٹھا یہ بات کر رہا ہوں کہ گھروں سے نکلیں. تو میں خود سوچ رہا ہوں کہ میں کس طرح ابھی پاکستان پہنچوں اور یہ سب بکواس جو ہے نا یہ سائڈ پہ کر دوں. تو اس کے اوپر ذرا بات چیت ہو رہی ہے. مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں اگر میں پاکستان آیا تو پہلا کام کریں گے کہ ایئرپورٹ سے سیدھا جیل لے جائیں گے, ادھر کلاس C کلاس D کیا میرے خیال میں کسی ٹارچر سیل میں ہی لے جائیں گے. تو ابھی اس کے اوپر تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے جو ہم کر رہے ہیں وہ بہتر ہے. یہاں سے ہم بول تو سکتے ہیں نا, پاکستان میں تو بولن جوگے ہی نہیں رہیں گے, پتہ ہی نہیں چلے گا, جیل بھی نہیں پتہ چلے گا کدھر ہے سر. لیکن ابھی عادل سیف ہاؤس میں رکھا ہوا ہے, ہمیں تو سیف ہاؤس میں بھی نہیں رکھنا سر, وہ کسی اور پہ پھینکیں گے جا کے. میں عادل میں ان کے کھسی جرنیلوں کو جو ہے وہ چیلنج کر رہے ہیں اس لیے سر. لیکن یہ چیز بھی ایڈریس کرنا بڑا ضروری ہے کہ دیکھیں جو کچھ بھی ہے ہمارے حالات تھوڑے مختلف ہیں. ہم اپنی فکر سے اور ہم اپنے میں یعنی وہ کہہ رہے ہیں سر پلیز پاکستان نہیں آنا, آپ کو مار دیں گے, وی نیڈ یور وائس, یہاں پہ کہہ رہے ہیں سر. تو یہ ایک چیز ہے. لیکن میں اور اس کو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وفا کے راستے کا ہر مسافر گواہی دیکھا کہ تم کھڑے تھے. انشاءاللہ. لیکن میں یہ بات آپ کو میرے سے کل رات سے خاص طور سے, اور یہ عمران خان کے جیل میں جانے سے تو ٹھیک ہے یار, پھر جان ہی دے دیں گے نا, کیا ہوگا. وہ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے اچھا بھلا بیٹھا تھا امریکہ اور جانتے بوجھتے آیا ہے, اور کسی دشمن تو ہیں خیر یہ ابھی. تو انہوں نے جو ہے اگر کچھ کرنا ہے صرف اپنی طاقت کے بل بوتے پہ تو ٹھیک ہے کر دیں یار. مطلب ہے کہ زندگی جو ہے وہ ایک ہی دفعہ آتی ہے, ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے 2 3 دفعہ زندگی دے دی ہے. میں تو اٹس اے فیکٹ کہ اپنی زندگی میں کم از کم 3 دفعہ اتنا میں مطلب مجھے زخمی ہوا ہوں یا مجھے چوٹ لگی ہے کہ کومے میں چلا گیا ہوں اور پھر واپس آ گیا ہوں. تو میں یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں میں اس طرف سوچنا شروع کر دیا ہے کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو باہر آئیں اور قربانی دیں تو میں خود بھی تیار ہوں. اٹس اے میٹر آف ٹائم. ابھی دیکھنا یہ کہ ایئرپورٹ پہ آئیں یا کابل کے راستے جو ہے وہاں پر ان کے پاس پہنچے. کلیریفائی کریں, لوگ کہتے ہیں جی فوجی اتنے محب وطن ہیں, آپ کہتے ہیں جی وہ روتے ہیں آپ کو فون کر کے, تو استعفیٰ کیوں نہیں دیتے؟ میں اتنی دفعہ کہہ چکا, نوکری کر رہے ہیں بیچارے, انہوں نے بھی اپنے بال بچہ پالنا ہے, جنہوں نے کیا استعفیٰ دیا ہے ان بیچاروں کو آگے نوکریاں کرنے کے لیے NOC تک نہیں یہ دے رہے, ان کو پیچھے پڑے ہوئے. لیکن سر آپ بھی یہ جواب دے دیں کہ کیوں نہیں پھر استعفیٰ دیتے سر؟ دیکھیں یہ بھی بات ہو چکی ہے کہ استعفیٰ چھوڑیں,
یہ بہت بڑا پریشر کوکر ابھی تیار ہو گیا ہے، اور اس کے اس پریشر کوکر کا کوئی نہ کوئی ہونا ہے. اس کے اوپر سے جو گھنٹی ہے وہ بھی بند ہو گئی ہے، جیم ہو گئی ہے. تو اس چکر میں ابھی کیونکہ معاملہ تقریباً جس کو کہتے ہیں نا پنجابی میں توڑ پہنچا ہوا ہے، اور میں تو اس کے بارے میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ عمران خان کو اگر ان کا بس چلے تو یہ کل ہی مار دیتے اسے. ابھی دیکھتے ہیں کہ اور یہ عمران ریاض خان کی جو بات ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، اور میں آپ کو بتاؤں، یہ آپ نے سنا ہے وہ نعیم کا جو اس نے آ کے بیان دیا ہے کہ دے جی میں نے سنایا سر، میں نے سنایا سر، تو یہاں پہ سب نے سنا ہے سر، بالکل سب کو سنایا ہے. تو اس کے اندر جو ہے آپ نے دیکھا ہے کہ عمران خان جو ہے ہی ہیز بین رفڈ اپ. جی جی بالکل سر. اس کو دھکے، اس کے اوپر یہ کپڑا اس کے اوپر ڈالنا، تو آئی ڈونٹ نو کہ جی بڑی عزت سے یا احترام سے لے گئے. نہیں کوئی وہ عزت سر یہ بہت سے مختلف پولیس اہلکار تھے، پولیس اہلکاروں نے بالکل شیشہ توڑنے کی کوشش کی ہے، دروازے توڑنے کی کوشش کی ہے، دھکا دے کے ان کا جو مین دروازہ ہے وہ دھکا دے کے توڑا گیا ہے، دروازے توڑنے کی زبردستی کوشش کی گئی ہے، گارڈز کو گرفتار کرایا گیا ہے. وہ تو والنٹیئر لیاقت ملک والنٹیئر وہاں پہ جا کے اس نے پھر اپنی گارنٹی دے کے خان صاحب کو سائٹ پہ نکال کے لے کے گیا ہے، اور ڈی آئی جی بھی وہاں پہ موجود تھے، 2 ڈی آئی جی اور 2 ایس ایس پی موجود تھے. یہ ذرا جو ہے یہ درمیان میں سے جا کے جو ہے اپنا انٹرفیرنس آؤٹ آف دا وے جا کے کی ہے، جس طرح مجھے جو بات پہنچی ہے. تو باقی تو لیکن انہوں نے وہاں پہ جو باقی پولیس موجود تھی اس نے تو ظلم بربریت مچائی ہے وہاں پہ. کریکٹ. تو یہ آج کا دن بڑا مطلب امپورٹنٹ تھا، کیونکہ پاکستان میں تو کافی آگے چلے گئے. بہرحال ابھی وہ جو ان کی پاور آف اٹارنی ہے وہ سائن کرا لی ہے انہوں نے وکیلوں نے، اور ابھی کیونکہ انہوں نے 12 بجے تو عدالت لگانی نہیں ہے، حالانکہ یہ 5 منٹ کا کیس ہے. سپریم کورٹ شوڈ ہیو ٹیکن نوٹس آن دس، لیکن وہ بھی بالکل جو ہے نا ٹٹو کی طرح سوتے رہیں گے، اور کل صبح جو ہے اٹھ کے دیکھیں ابھی اس کے اوپر مزید کیا کاروائی ہوتی ہے. بہت بہت شکریہ سر. ابھی عزیزان من، ہم نے ایک دفعہ پھر جانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ 14 اگست کو ہم نے ایک انڈیپینڈنس ڈے یوم آزادی نہیں، آزادی مانگنے والے دن کے طور کے اوپر منانا ہے، اور اس میں ایک دفعہ پھر ریکویسٹ ہے کہ soldierspeaks.org کے ڈسکشن فورمز کے اوپر آپ بات کریں، یہاں پہ بات کریں، اور اس پہ ایک لائحہ عمل تیار ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس ابھی 7 دن ہیں کہ اس کو ہم نے کس طریقے سے. اور یہ جو کھسی جرنیل ہیں یہ 14 اگست والے دن لوگوں کو منع بھی نہیں کر سکتے کہ آپ اس دن جو ہے جھنڈے نہ لہراؤ، کچھ نہ کرو، کیونکہ 14 اگست ہے بھائی. تو ان کی تو ٹوٹل بدماشی جو ہے پاکستان پہ قبضہ ہی اس کے اوپر چل رہا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم پاکستان کے دفاع میں، ہم ریڈ لائن ہیں، ہم سب کچھ ہیں، باقی تم بلڈی سیولین ہو سارے. اچھا، اب ریٹائرڈ افسروں کو بھی یہی سمجھتے ہیں. اب ہم نے ہفتے کے اندر ایک لائحہ عمل تیار کرنا ہے، اس ہفتے میں احتجاج کا لائحہ عمل تیار کرنا ہے، پرامن احتجاج کا لائحہ عمل تیار کرنا ہے نیشنل لیول کے اوپر، جس کو شروع ہم نے کرنا ہے آج سے، کل سے اس کو شروع کرنا ہے. احتجاج آپ جس صورت میں کر سکتے ہو وہ کرو، پلے کارڈ بنا کے کر سکتے ہو کرو، مار کے ڈرم مار کے کر سکتے ہو کرو، ڈاکٹر مفت علاج کر کے کر سکتے ہیں کریں، مزدور جو ہے وہ نعرہ مار کے کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو کور کر کے ویڈیو بنا سکتے ہیں کریں، ٹک ٹاک ویڈیو بنا کے کر سکتے ہیں کریں، لیکن اس کو احتجاج کو جاری رکھیں. اور 7 دن کے اندر 14 اگست ہم اس طرح منائیں کہ پورا پاکستان جو ہے وہ ایک لائن کے اوپر ہونا چاہیے کہ ہم نے احتجاج پرامن جمہوری احتجاج کرنا ہے 14 اگست والے دن، اور وہ پورا پاکستان ایک طریقے سے کرے، ایک طرح کا نعرہ ہو، ایک طرح کے پلے کارڈز ہو، جھنڈا پاکستان کا ہی ہو، لیکن لب ہمارے بند ہیں، ہمیں سمبل چاہیے. ہم نے 14 اگست آزادی ہمیں نہیں ملی، یہ آپ کو واضح ہونا چاہیے. یہ ہم نے اپنے بچوں کو بھی بتانا ہے کہ انگریزوں کی آزادی سے نکل کے ہم انگریزوں کی غلامی سے نکل کے ہم جرنیلوں کی غلامی میں چلے گئے، اور ان جرنیلوں سے اب حقیقی آزادی مانگنی ہے، جمہوریت مانگنی ہے، اس کے لیے آواز اٹھانی ہے، اور اس میں ہمارا لائحہ عمل ایک ہونا چاہیے. اس کی طرف ہم نے جو ہے وہ کام کرنے شروع کرنا ہے، اور یہ 7 دنوں کے اندر جو ہے سٹیپ بائی سٹیپ انکریز کرنا ہے پیسفل پروٹیسٹ کو. جی سر، اس کے اندر 2 چیزیں میں ضرور بتاؤں گا کہ پلیز بڑا ضروری ہے وال چاکنگ. اس وقت پورے شہر جو ہے نا لکھ دیں کہ جو چیز آپ کے دل میں ہے نا
تاکہ صبح جب یہ آئیں تو ان کو نظر آئے جس راستے سے یہ گزرے. تصویر کھینچیں, لکھیں وال چاکنگ کر کے تصویر کھینچ کے وہ دیواریں بتائیں. جو ہیں دیواریں جو ہیں وہ بھر دیں کہ یہ چیز بالکل نامنظور ہے اور یہ اس چیز کا انہیں حساب دینا ہوگا, اس چیز کا انہیں جواب دینا ہوگا. پہلی چیز. دوسری چیز یہ ہے کہ اس وقت یہ میرے خیال میں پاکستان میں لا کے تحت جو ہے, کیونکہ ہر جگہ جو ہے وال چاکنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہے, جدھر بھی آپ شروع کریں جی ٹی روڈ پہ شروع سے آخر تک ہوئی ہوئی ہوتی ہے, تو اس میں کوئی انلیگل بھی نہیں ہے. فوری طور کے اوپر اگر وہ نکال دیں آرڈیننس نکال دیں تو انلیگل بھی نہیں ہے, اٹس ویری مچ لیگل. آپ اپنا وال چاکنگ کریں, اس کی تصویر اور ویڈیو لیں, سوشل میڈیا پہ چڑھائیں. اچھا, ایک وال چاکنگ. دوسری چیز جو ابھی یہ اسمارٹ فونز اور موبائلز کے تھرو ہوتی ہے نا, جس کو بولتے ہیں MMS, ماس ٹیکسٹنگ. تو اس کے اندر جو چیز بھی آپ کر رہے ہیں, یہ اسی لیے ہم لوگ ری پوسٹ کرتے ہیں ٹویٹ کے ذریعے. اگر مجھے کوئی چیز پہلے پتہ لگتی ہے تو میں عادل کو بتا دیتا ہوں, عادل مجھے بتا دیتے ہیں, یا اور لوگ بھی ہیں جو فوراً مطلب یہ انفارمیشن کی گیم ہے, ٹھیک ہے نا. اور جیسے ہی کوئی چیز ہوتی ہے, اور پھر وہاں پر یہ بہت ایک اہم چیز ہے کہ جب آپ کو ایک ایسا موقع ہے جہاں پر لوگوں کا ہونا وہاں پہ ضروری ہوتا ہے, تو اسی کے ذریعے لوگ پہنچیں گے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں تک یہ انفارمیشن پہنچے. تو آپ لوگ تھوڑا سا نا اپنی ٹیکٹکس جس کو کہتے ہیں اپنا خیال رکھتے ہوئے, اور کیونکہ جب تک یہ پریشر جو ہے یہ متواتر ڈیولپ بھی ہوتا رہے اور ان کو پتہ بھی چلتا رہے کہ ان کے قابو نہیں آ رہا, تو یہ تبھی چلے گا. اور بائی دا وے رات کے وقت چھپ کے جائیں, نکلیں ایسی جگہوں پہ کریں جہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا اسٹیمنا اتنا نہیں ہے جتنا کہ 20 کروڑ عوام کا ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے جی. اس میں آپ اپنے آپ کو کمزور مت سمجھیں. تھینک یو, دس واز آل واٹ آئی وانٹڈ. بہت بہت شکریہ سر. یہ ایک ڈیولپنگ سچویشن ہے, اس میں ساتھ ساتھ ہم نے آئیڈیاز لے کے آنے, اور اسی لیے آپ سے درخواست ہے کہ soldier-speaks.org کے ڈسکشن فورمز میں جا کے اپنے آئیڈیاز شیئر کریں, ڈسکشن کریں کہ کس طرح ہم نے کرنا ہے. وال چاکنگ ایک آئیڈیا ہے, تصویریں اس کی کھینچنا ایک آئیڈیا ہے. آپ کو کچھ آئیڈیاز میں نے بھی دیے ہیں, اپنے آئیڈیاز دے کے احتجاج کس طرح کرنا ہے, اور 14 اگست کو پوری قوم تاکہ وہی احتجاج اسی طریقے سے کر رہی ہو ایک کامن پوائنٹ کے اوپر. ہمیں آزادی ملی نہیں ہے, آزادی ہم نے مانگنی ہے 14 اگست کو. اس دن کو 76 انڈیپینڈنس ڈے کو پاکستان کی آزادی ڈیمانڈ کرنی ہے اپنے. تو یہ تحریک آزادی ابھی بھی چل رہی ہے, یہ تو واضح ہے, اس کے اندر کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کسی کو بھی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے. مجھے اور کرنل اکبر کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی. یہ 1.5 گھنٹے کا براڈ کاسٹ تھا. شاہین علی سے بھی آپ کو ملوایا, نعیم پنجوتا صاحب نے جو عمران خان کا پیغام ہے وہ بھی آپ کو دیا, کمپنی کو جو نئے ڈرامے ان کے چل رہے ہیں وہ بھی آپ کو بتائے ہیں, اور کرنل اکبر حسین نے بھی آپ کو بہت سی جو ہے وہ زبردست باتیں بتائی ہیں کہ کس طرح احتجاج کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے شاہین صاحبائی صاحب نے جو عمران خان کو کی اصلیت بتائی ہے وہ بھی آپ کو بتایا ہے, اور کس طرح ایک بی گریڈ جرنیل پاکستان کے اوپر قابض ہونا چاہ رہا ہے نیا ضیاء الحق بن کے, اس کے بارے میں بھی تفصیل آپ کو بتائی ہے. اور بقول میں آپ کو ہمیشہ کہتا ہوں, خان صاحب نے بھی ابھی آپ کو جاتے ہوئے پیغام دیا ہے کہ آزادی پلیٹ پہ رکھ کے کوئی نہیں دے گا, پلیٹ میں صرف بسکٹ ملتے ہیں, ٹھیک ہے. آج کل تو جو حالات ہے اس میں بسکٹ بھی نہیں مل رہے, تو پلیٹ میں رکھ کے کوئی آزادی نہیں دے گا, آزادی آپ کو چھیننی پڑتی ہے, اور اس کے لیے آپ کو پرامن احتجاج کا جمہوری حق استعمال بڑے انوویٹو طریقوں سے کرنا پڑے گا. ہم سے زیادہ اچھے آئیڈیاز آپ کے پاس ہیں, ان کو استعمال کیجئے. اور پلیز soldier-speaks.org کے اوپر جائیے, ڈسکشن فورم کے اوپر بھی جائیے, سپورٹ کے اوپر بھی جائیے. اگر آپ سپورٹ کر سکتے ہیں تو سپورٹ بھی کیجئے. اپنا خیال رکھیں, بہت جلد دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. میجر عادل راجہ اینڈ کرنل اکبر حسین سائننگ آف. بہت بہت شکریہ. فی امان اللہ. پاکستان زندہ باد. پاکستان زندہ باد. خدا حافظ. السلام علیکم.